ایک فرزند کا تذکرہ کیا جائے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید خود اس ہستی کو بھی ہمارا یہ عمل پسند نہ آئے کہ جس کی ولادت کی آج یہ شب ہے، کہ مسلسل اس سلسلے کو بالکل ہی منقطع کر دیا جائے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارا مستقل سلسلہ منگل کے حساب سے چل رہا ہے اس کا ذکر بھی اپنی جگہ رہے، اور آج رات کی یہ خوشی جو میرا اپنا طریقہ کار ہے ہم سے عملی زندگی میں جو تقاضا کرتی ہے اس کا بھی کچھ تذکرہ رہے۔ سیرت رسول میں اب ہم ایک ایسے واقعے سے پہنچے ہیں جسے عام سیرت لکھنے والوں نے اور تاریخ اسلام پر بہت زیادہ تحقیق کرنے والوں نے بھی ایک انتہائی معمولی، سادہ اور مختصر واقعہ کر کے لکھا ہے، اور بظاہر صلح حدیبیہ سے ملتا جلتا یہ واقعہ جتنی ریسرچ اور بحث صلح حدیبیہ پہ کی گئی اس کا عشر اشیر بھی اس جنگ موتا کے بارے میں ذکر نہیں آیا۔ میں نے اپنی حد تک کوشش کی جو سیرت کے تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بہرحال تاریخی اور واقعاتی سلسلہ کلام ہے، حقیقت میں کوئی ریسرچ کلاس تو نہیں ہے، سیرت کے تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا بہت اشارہ ہو جائے تاکہ جو غور کرنے والے ہیں وہ پھر مزید معلومات دیگر کتب سے اکٹھا کریں۔ جنگ موتا، جس کا ظاہری سبب وہ دو واقعات تھے کہ جن میں سے ہر واقعہ اپنی جگہ کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی ان کی غیرت اور ان کے قوانین کے برعکس تھا۔ سفیر یا قاصد کا قتل اور کسی تبلیغ کرنے والے کو جبکہ نہ وہ حملہ کر رہا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا رہا، بغیر کسی وارننگ یا بغیر کسی انتباہ کے قتل کر دینا۔ دو دفعہ قاصد کا تذکرہ تو ہو چکا ہے، لیکن آج تیسری بار اس سرسری طور پہ بیان کرنا پڑے گا کہ پیغمبر کا خط حارث ابن ابی عمیر خزی لے کے جا رہے ہیں اور انہیں جانا ہے شام کے حکمران کے پاس جس کا پایہ تخت بصرہ ہے۔ ایک طرح سے یہ دو لفظ لکھے جاتے ہیں، بصرہ عراق میں ہے اور بصرہ موجودہ دمشق کے قریب۔ آج اس کا تذکرہ ہی نہیں ملتا، لیکن اس زمانے میں یہ پورے شام کا دارالخلافہ تھا۔ بصرہ میں رہنے والے پورے شام کے حکمران جس کا نام بھی اتفاق سے حارث تھا، اس کے نام خط لے کے جا رہے ہیں، لیکن سرحدی علاقوں میں شرجیل نامی حکمران نے حارث قاصد رسول کو گرفتار کیا اور اس کے بعد انتہائی بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ اور اسی دوران پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء کے بعد مکے کے کافروں سے اور خیبر کے بعد عرب کے یہودیوں سے وقتی طور پر مہلت حاصل کر لینے کے نتیجے میں اب اطراف کے قبائل میں تبلیغی جماعتیں بھیجنا شروع کر دی، اور ایسی ہی ایک جماعت شام کے علاقے میں داخل ہوئی اور ادھر داخل ہوئی، ادھر اس پر بھی حملہ کیا گیا۔ 16 افراد میں سے 15 بے گناہ شہید ہو گئے، اور ان کو شہید بھی جو کیا گیا تو ایک دم نے مسلسل نیزوں کے زخم پہنچا کے، اور 16ویں بھی بظاہر اتنے زخمی تھے کہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس اعتبار سے دشمن واپس چلا گیا، مگر وہ پسند مشکل رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں اور مدینہ آ کے رسول کو اطلاع دیتے ہیں کہ دو چیزیں سبب بنی کہ ایک واضح پیغام دشمنوں کو دے دیا جائے، کیونکہ اسلام کی بنیاد حضرت عیسیٰ سے منسوب اس جملے پر نہیں جس کو عیسائی پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بھی نہیں۔ اسلام کی بنیاد ایک ایسے عقیدے پر ہو ہی نہیں سکتی جو کتابوں میں بہت اچھا نظر آتا لیکن جس سے عمل کرنا ناممکن۔ یعنی اگر تمہارے ایک رخسار پہ کوئی تماچا مارے تو دوسرا رخسار پیش کر دو، اور اگر کوئی تمہیں زبردستی
بیگار ایک کوس پکڑ کے لے جائے تو اگلا کوس تم خود ہی اس کے ساتھ چلے جاؤ. ایک ایسا عقیدہ، ایک ایسا نظریہ کہ ہو سکتا کہ کبھی کبھار کچھ افراد کے لیے یہ طریقہ کار بالکل صحیح، جو غیرت مند ہیں، جو شریف ہیں، جو مروت والے ہیں، جو حیا والے ہیں، لیکن جیسے جیسے دنیا بے غیرتی اور بے مروتی کی جانب بڑھے اس عقیدے پہ عمل ناممکن ہو جائے گا. اور اسلام نہ ناممکن کے اوپر عمل کا حکم دے سکتا اور نہ کوئی ایسی بات کر سکتا کہ جو پروپیگنڈا ہو لیکن اس کے عمل ناممکن ہو. چنانچہ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، جو عیسائی اچھل اچھل کے یہ کہتے ہیں کہ عیسائیت سے زیادہ مہربان اور رحم دل کوئی مذہب ہی نہیں، جو بار بار کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھو، ہر ایک کے لیے ان کے لیے امن ہے، پیس ہے. انہیں عیسائیوں کے افعال جا کے ایک مرتبہ اس بوسنیا کے علاقے میں دیکھ لیے جائیں کہ انسان عقل برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی انسان اتنا وحشی اور اتنا جنگلی بھی ہو سکتا، بلکہ شاید دنیا کی تاریخ میں کسی جنگلی قبیلے نے بھی کبھی ایسے مظالم نہ کیے. اور کون لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں جن کا کہنا یہ کہ جوزف پیس اور امن کی علامت حضرت عیسیٰ ایک رخسار پہ تماچا مارو تو دوسرا رخسار پیش کر دینے کی بات کر رہے ہیں. اور دیکھ لیجیے کہ زبان پہ کیا اور ان کا طریقہ کار کیا. تو اسلام جو حق ہے، جو حقیقت ہے، اس کو بیان کرتا. قرآن میں بھی پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ اللہ حق کو بیان کرنے میں کوئی شرم و حیا نہیں کرتا. جو ہے نظریہ وہ پیش کیا جائے گا، اور وہ اسلام کا نظریہ وہی کہ شریف دشمن، سمجھدار دشمن، انسانی خصوصیات کو رکھنے والا دشمن، اس کے ظلم کے جواب میں انسان اگر اس سے ہمدردی کا اظہار کرے اور مذاکرات کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی، بلکہ اس کو ایک عبادت قرار دیا گیا. لیکن جب دشمن اس انداز کا بے حیا دشمن کہ قاصد پہ وہ حملہ کرے، تبلیغ کرنے والوں پہ وہ حملہ کرے، تو اسے کم سے کم یہ پیغام پہنچانا، کم از کم اس کو یہ بتا دینا کہ ہم نے یعنی اردو محاورے کے اعتبار سے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اور ایک ایک مسلمان کا تحفظ، ایک ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینا یہ رسول اور اسلام کی ذمہ داری قرار پائے گا. چنانچہ واضح طور پہ یہ پیغام پہنچ جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے موتا کی لڑائی کے لیے لشکر تیار کیا. اور ضمنی طور پر ایک بات میں کہہ دوں، یہ غزوہ موتا ایک اور حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہوا. وہ چیزیں ایسی کہ جسے میں آج کل کے حالات کی بنا پر ممبر سے بہت واضح طور پہ بیان نہیں کر سکوں گا، اگرچہ ابھی اس کا وقت بھی نہیں آیا کہ 8 ہجری میں یہ جنگ موتا ہو، اور جس کا ظاہری نتیجہ مسلمانوں کی شکست کہہ لیجیے. جو میں نے اس حوالے سے گزشتہ منگل کو عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ بھی ظاہری شکست تھی، دائمی فتح بنی، اسی طرح جنگ موتا. لیکن صلح حدیبیہ کے اگلے ہی سال پیغمبر مکہ پہنچ گئے. جنگ موتا کا انتقام لینے کی بات 3 سال کے بعد کی گئی، پورے 3 سال کے بعد. جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں یہ لڑائی ہوئی، اور پھر پورا 8 ہجری گزرا، پورا 9 ہجری گزرا، پورا 10 ہجری گزرا. 11 ہجری میں جب اللہ کے رسول اس بیماری کے عالم میں تھے جس بیماری میں بعد میں رسول کا انتقال ہوا، تو پیغمبر اسامہ کی قیادت ایک لشکر تیار کر کے بجز مولا کائنات کے تمام اہم صحابیوں کو اس میں شامل کر دیا، اور اعلان یہ کیا کہ اس موتا کا انتقام لینے کے لیے اس لشکر کو بھیجا جا رہا. شاید یہ اعلان نہ بھی کیا، تفصیلات اپنے موقع پہ آئیں گی. تو بہرحال 3 سال کے بعد اس لڑائی کے انتقام کی بات اٹھی. اب وہ واقعاً انتقام لینا تھا تو فوراً انتقام کیوں نہ لیا گیا، یا اگر انتقام نہیں لینا تھا تو وہ لشکر پیغمبر نے اسامہ کی قیادت میں کیوں تیار کیا. انشاءاللہ جب ہم سلسلہ کلام 11 ہجری کے واقعات پہ پہنچیں گے تو وہاں اس کا تذکرہ کیا جائے گا. لیکن چونکہ صاحبان ایمان مجالس کی برکت سے اتنا بار بار سنتے ہیں کہ پیغمبر اپنے انتقال سے کچھ پہلے ایک لشکر تیار کر کے ان زید کے بیٹے کو اس کا سردار بنایا، جو زید اس جنگ موتا میں شہید ہوئے ان کے بیٹے کو اس کا سردار بنایا. اور یہاں تک کہا کہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اس لشکر سے روگردانی کرے اس پہ اللہ کی لعنت. وہ واقعہ کیونکہ صاحبان ایمان اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ یہ یاد دلا دیا جائے کہ وہ واقعہ اصل میں اس واقعے کا نتیجہ
جس پر آج کل ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور تیسرا منگل ہے اس کے بیان کو. تو خیر، پیغمبر نے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ پیش کیا کہ شریف دشمن سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن سخت فطرت اور اس قسم کے دشمن سے مذاکرات نہیں ہوں گے. پہلے اس کو بتایا جائے گا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا. اللہ کا رسول لشکر اسلام کو تیار کر رہا، اور پھر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ اسی عرب یا یہ کہیے کہ رسول کی زندگی بے شمار علاقوں کی جانب پیغمبر کے قاصد گئے، کئی علاقوں میں گئے، مشرکوں کے پاس، بت پرستوں کے پاس، کافروں کے پاس، ان لوگوں کے پاس بھی جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے. لیکن دیکھیے یہ کتنی بڑی ایک عجیب حقیقت ہمارے سامنے آ رہی کہ جن کا مذہب قتل تھا، جن کا نظریہ خوریزی تھی، جن کا پیشہ ڈاکہ زنی تھی، جن کے پاس نہ کسی کی عزت ہے، نہ کسی کا ناموس ہے، نہ کسی کی جان ہے، نہ کسی کے مال کا احترام، وہی عرب جسے وحشی کہا جاتا ہے، جنگلی کہا جاتا ہے، جاہل کہا جاتا، اور وہ تھے. لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان رسول نے جب بھی کوئی قاصد بھیجا، کبھی کسی قاصد کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. اور واحد پیغمبر کے زمانے کا قاصد جو شہید ہوا وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ سے مارا گیا، جو ساری دنیا اپنی انسانیت، حقوق انسانی، ہیومینٹی، ریڈ کراس اور اس قسم کی تنظیموں کے ذریعے گویا یہ تصویر پیش کرتے کہ مسلمانوں سے زیادہ وحشی کوئی نہیں اور عیسائیوں سے زیادہ محبت کرنے والے اور لوگوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں، کہ اگر صومالیہ میں قحط ہے تو وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور اگر افریقہ میں کہیں کوئی سیلاب آیا ہے تو ان کی تنظیمیں پہنچی جا رہی. بظاہر ہمیں یہ تصویر پیش کی جاتی اور ہم سے کہا جاتا کہ اسلام وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں قرآن. مگر کتنی عجیب بات کہ جنہیں اتنا ظالم مانتے کہ جو اپنی بیٹیوں تک کو دفن کر دیتے، اتنی انسانیت ان کے پاس بھی مل گئی کہ کسی کے قاصد کے ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کے الٹی کو شہید نہیں کرنا، اور جو بار بار کہتے رہے کہ ہم تو وہ کہ اگر کوئی ہمارے ایک گال پہ تماچا مارے تو ہم دوسرا گال پیش کر دیتے، جو بار بار کہتے رہے کہ ہم تو وہ کہ کسی کے مذہب کا خیال نہیں کرتے، ہم تو انسانیت کا خیال کرتے، جو بار بار اپنے راہبوں اور پادریوں کو ایک نمونہ بنا کے پیش کرتے اور علماء اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیے یہ تاریخ اسلام واحد وہ قوم ایسی جس نے قاصد سے ہاتھ اٹھایا، جس نے ایک ایلچی کو شہید کیا، جس نے ایک ایسا عمل کیا جو اس زمانے کی جاہل ترین اقوام بھی نہیں کرتی. تو وہاں سے لے کر پیغمبر کے قاصد کو شہید کرنے سے لے کر آج یورپ میں بوسنیا کے مسلمانوں کی المناک شہادت تک ہمارے سامنے دوغلے پن اور منافقت کا بہترین نمونہ عیسائیت کی شکل میں آ رہا، کیونکہ قلم ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن ان کے پاس ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے ذہن کو نوجوانوں کی کم علمی کی بنا پر، ہمارے نوجوانوں کے پاس معلومات کہاں، کم علمی کی بنا پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو برین واش کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہے. یہی نتیجہ کہ سب ظلم بھی وہی کرتے ہیں اور تب بھی معصوم اور بگلا بھگت بن کے دنیا کے سامنے بھی وہی آ جاتے ہیں. مسلمان اپنی تاریخ سرسری طور پہ بھی پڑھ لیں تو پتہ چلے گا کہ اسلام پر، بلکہ اسلام تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ میرا موضوع، ورنہ انسانیت پر مکے کے جاہلوں نے وہ ظلم نہیں کیا جو عیسیٰ کے ان نام نہاد ماننے والوں نے کیا. اور یہی وجہ کہ پیغمبر اسلام کفار مکہ کی جتنی ہی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہے، مکے میں کچھ کم مسلمان مظالم کا نشانہ نہیں بنے. مدینے میں اسلام آ جانے کے بعد، مدینہ مرکز اسلام قرار پانے کے بعد، اس کے بعد بھی کئی مسلمانوں کو مکے والے پکڑ کے لے گئے، لیکن پیغمبر نے ان کے پیچھے لشکر نہیں بھیجے. انفرادی مسئلہ. مگر یہ عیسائیوں کا جو طریقہ کار، اور جہاں بظاہر یہ لکھ دیا جاتا کہ یہ ایک گورنر بغیر اپنے حاکم سے پوچھے ہوئے ایک مسلمان کو شہید کر دیا، یہ ایک انفرادی مسئلہ. آج بھی ہم نے دیکھا ابھی بوزنیا سے نائب صدر یا نائب وزیر اعظم کو شہید کیا گیا. اقوام متحدہ کا کمیشن بیٹھا اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک فوجی کا یہ انفرادی فیٹ جس میں تمام گواہیاں موجود کہ اس میں سب کی ملی بھگت تھی. تو اس وقت یہی تصویر پیش کی جاتی جہاں پر کچھ ایسے مورخین نے جو کافر عیسائی تاریخ اسلام لکھی تو اول تو اس واقعے کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا، اور اگر کسی نے تھوڑا سا انصاف کرنا چاہا تو اس کو انفرادی فعل قرار دیا. یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عیسائیت سے زیادہ، یعنی وہ عیسائیت نہیں
جو حضرت عیسیٰ کے صحیح ماننے والے، لیکن ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ان سے زیادہ دوغلا پن، دغابازی، بے وفائی اور ایسا جھوٹ جو سچ نظر آئے، ان جیسا ایکسپرٹ اس میں کوئی نہیں۔ اس لیے ذرا سی یہ بات کہ پیغمبر اسلام صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ مکے میں کئی مظلوم مسلمان شہید ہوئے اور اس کے علاوہ ایک دو مرتبہ مبلغوں پہ حملہ ہوا، وہ رد عمل نہ رہا جو عیسائیت کے خلاف تھا، یہ بتانے کے لیے کہ بہرحال ان کا جواب پتھر سے دیا جا سکتا اور ان مسائل کے مسلمان خاموش نہیں رہ سکتے۔ اب یہ ساری چیزیں اتفاق ایسا، یہ جنگ موتا کے جو ہماری تقاریر ذرا کچھ زیادہ طویل ہو رہی، وہ اسی لیے کہ آج دنیا کی قیادت جس یورپ و امریکہ کے ہاتھ میں آ رہی، وہ بھی اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہے اور بالکل وہی صورتحال بن رہی کہ زبان پہ کچھ ہے اور طریقہ کار کچھ، اور الزام مسلمانوں پہ دیا جاتا کہ یہ ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے، قرآن دکھا کے دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دیتے۔ اب واقعات کی ترتیب کو دیکھیے کہ شرجیل نامی یا شرجیل جو اختلاف ہے اس کے نام کے پروناؤنسیشن میں، اس گورنر جو سرحدی علاقوں کا گورنر، یہاں تک تو بات صحیح نظر آ رہی کہ بغیر اپنے حکمران سے کوئی ہدایت لیے ہو اس قاصد کو شہید کر دیا، لیکن کیا جو اصل حکمران اس علاقے کا وہ اپنے گورنر کے عمل راضی رہا یا ناراض، یہ تاریخ بتائی۔ جب پیغمبر اسلام نے اس واقعے کا انتقام لینا چاہا تو 3000 کا ایک لشکر تیار کیا۔ شرجیل فوراً اس کو خط لکھا کہ جس کی جانب سے گورنر تھا یعنی شام کے حکمران، اور 1 لاکھ کا لشکر اس کو مل گئی، اور شام کے حکمران نے فوراً قسطنطنیہ جو آج استنبول کہلاتا وہاں پہ قیصر روم کو خط لکھا کہ مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں۔ 1 لاکھ کا لشکر تو شام سے تیار ہوا، اور دوسرا خط بھیجا گیا قیصر روم کے نام کہ بار بار مجھے یہ چیزیں دہراتے ہوئے ذرا عجیب سا لگتا، سننے والے ذرا اکتا جائیں گے، وہ یہ کہ اس زمانے میں ایک روم کی حکومت جس میں آج کے 50-60 ملک شامل، تو شام اس کا ایک حصہ تھا۔ اصل حکمران قیصر روم جس کی حکومت آج کے ترکی بلکہ آج کے ایران سے لے وہ انگلینڈ تک اور اسپین اور پرتگال تک کی پورا یورپ اس کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ اس نے بھی 1 لاکھ کی فوج ریزرو کے طور پہ مزید بھیجی۔ اب یہ سارے لوگوں کا فوج بھیجنا یہ بتا رہا کہ قیصر روم بھی سمجھ میں شریک ہو رہا اور اس شام کا حکمران بھی سمجھ میں شریک ہے۔ یہ فقط ایک چھوٹے سے علاقے کے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کے لیول کے آدمی کا جرم نہیں۔ بہت سی باتیں میں وقت کی کمی کی وجہ سے عیسائی علماء کے جو اعتراضات ہیں تاریخ کے واقعات پر اسے بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن شاید سننے والوں کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ اتنی تفصیل بتائی جا رہی ہے، یہ کوئی اعتراض ہوا ہوگا مسلمانوں پر۔ خیر، 2 لاکھ کا لشکر آ رہا، اور بعض علماء نے تو اس کی تعداد کو 3 لاکھ بہیمانہ بیان کیا کہ 1 لاکھ کا لشکر تو قیصر روم نے بھیجا ہی بھیجا، یقیناً 1 لاکھ کا لشکر شام کے علاقے کے حکمران نے بھیجا ہی بھیجا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خود جو اصل مجرم تھا شرجیل اس نے 1 لاکھ کا لشکر اپنے علاقے سے تیار کر لیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو عرب سے اس نام پر ہجرت کر کے فرار ہو رہے تھے کہ جی عرب میں ایک نیا مذہب آ گیا، ہم عیسائیوں کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی نہیں، اور ان کے پاس ایک بہترین طریقہ، یہ آج کی بات نہیں، دنیا کے ہر دور میں یہی رہا، جیسے آج بھی پاکستان میں بات سیاسی عیسائیوں یہ نعرہ لگا کے کہ یہاں ہم پہ ظلم کیا جا رہا، احتجاج شروع کیے کہ اس کی وجہ سے شاید یورپ و امریکہ کی نیشنلٹی آسانی سے مل جائے، تو ایک بڑی تعداد عرب کے بھی عیسائی قبیلے عرب سے ہجرت کر کے شام میں گئے تھے پناہ لینے کے لیے۔ ابھی تک 60 سال ہو چکے ہیں رسول کی زندگی، 20 سال ہو چکے ہیں اعلان رسالت، 8واں سال چل رہا ہے مدینہ کی اسلامی حکومت، اتنے سارے واقعات، کفار مکہ سے مقابلہ ہوا، یہودیوں سے مقابلہ ہوا، لیکن ایک مقابلہ بھی کسی عیسائی سے نہیں ہوا، کسی ایک عیسائی کو اب تک نہ کوئی سزا ملی، نہ کوئی قتل کیا گیا، نہ اس کو مسلمان بنایا گیا۔ پھر بھی اس کثیر تعداد میں عیسائیوں کا ہجرت کر کے شام چلا جانا کہ وہاں کے حکمران 1 لاکھ کا لشکر تو انہی کی مدد سے تیار کر رہا، جو تاریخ میں 2 روایتیں آئی، 2 لاکھ کا لشکر یا 3 لاکھ کا لشکر، تو 3 لاکھ والی روایت کے ساتھ لکھا کہ 1 لاکھ وہ عیسائی سے جو عرب سے ہجرت کر کے شام کے علاقوں میں پناہ گزین بن کے گئے، جن کے کیمپ لگائے گئے، تو اب یہ سیاسی مسئلہ بنا لیا گیا اس کو، یہ 3 لاکھ کا لشکر آ رہا،
اب ایک بات یہاں پہ اور وہ یہ کہ اول تو یہ لشکر خود بتا رہا کہ پوری مکمل حمایت حاصل اس چھوٹے سے حکمران شرجیل اپنے بڑے تمام حکمرانوں کہ یہ اتنی بڑی بڑی فوج بھیج رہے اور آج کے نہیں یہ اس زمانے میں دنیا کی آبادی کتنی ہوگی, اس میں 1 لاکھ کتنی بڑی تعداد ہوتی. البتہ دوسری جانب یہ ایک بات بھی آپ کے ذہن میں ذرا تازہ کر دی جائے ورنہ آپ کا ذہن خود متوجہ ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں کا 3000 کا لشکر جا رہا, 3000 کا, اور اس کے مقابلے کم سے کم 1 لاکھ تو میدان میں آئے, 1 لاکھ ریزرو میں رکھے گئے, اور بعض علماء نے کہا کہ 3000 کے مقابلے میں 3 لاکھ آئے. دنیا میں کہیں بھی آپ اس قسم کا طریقہ کار نظر نہیں آئے جبکہ تمام وہ ماہرین جو جنگ کے اصولوں کو جانتے ان کا یہ کہنا کہ اگر کوئی ہمارے ملک پہ حملہ کرے اور ہمیں اپنا صرف ڈیفینس کرنا تو آنے والے اگر 10 ہیں تو دفاع میں 1 سپاہی کام کر سکتا, دفاع کر سکتا. اپنا ملک ہے, جانا بوجھا ملک ہے, آگے نہیں بڑھنا ہے, اپنی جگہ کھڑے رہنا. اور اگر ہمیں کسی پہ حملہ کرنا تو یہی بات کہ دشمن کی جتنی فوج ہوگی اس سے 10 گنا بڑی فوج لے کے جانا پڑے. ہمیشہ اٹیک کرنے والا لشکر بڑا ہوتا, دفاع کرنے والا لشکر چھوٹا ہوتا. اب ذرا دیکھیے کتنی عجیب بات, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے کہ عیسائی گھبرا کیوں رہے تھے اور مسلمانوں کا کتنا روح عیسائیوں کے دلوں میں طاری ہو چکا. اور یہ اس وقت جب قیصر روم تازہ فتح حاصل کر کے آیا, اس وقت تو آدمی کا دماغ کہاں ہوتا, اور فتح بھی کسی چھوٹے موٹے علاقے پر نہیں, دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت ایران کو ختم کر کے آ رہا, جنگ جیت کے آ رہے ہیں. تو اب اتنا بڑا اس کا حوصلہ کتنا بڑا ہوگا, اس کے باوجود 3000 کا لشکر آ رہا, مقابلے کے لیے 3 لاکھ کا لشکر بھیج رہا, اور وہ بھی کس انداز سے کہ ان لوگوں کو عیسائیوں کو صرف دفاع کرنا, مسلمان ان کے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں شاید 1000 سے بھی چھوٹا لشکر کافی ہو جائے جنگ جیتنے کے لیے. مگر جو 3000 کا لشکر چلے ہم مان لیں کہ 3000 کے مقابلے میں 3000 بھیجتا, مگر 3000 میں 1 لاکھ تو طے شدہ بات ہے, سارے علماء نے کتابوں میں لکھا, اور 3 لاکھ تک کی روایت. 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ, چلے میں اسی جملے کو لے لیتا ہوں, 3000 کے مقابلے میں 1 لاکھ کا لشکر میدان میں اتارنا اور ریزرو میں 2 لاکھ فوج کو رکھنا, یہ بتا رہا کہ اب تک 7 یا 8 سال سہارات مسلمانوں نے جن جن غزووں میں حصہ لیا اس کی بنا پر مسلمانوں کا ایک نام بن چکا, ایک روح دشمن کے دل میں طاری ہو چکا. اتنی بڑی طاقت بھی گھبرا رہی ہے, خوفزدہ ہو رہی, اور اس جنگ اگر کہ بظاہر مسلمانوں نے شکست کھائی مگر مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھ کر یہ مر جانا پسند کرتے ہیں. میدان کی فتح اور شکست ان کا مقصد نہیں ہوتا. عیسائی تو اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے. یہی نہ وجہ بلکہ یہ بھی ایک وجہ کہ 8 ہجری میں عیسائی حملہ کر رہے ہیں اور 9 ہجری میں نجران کے عیسائی مباہلے کی بات کر رہے ہیں. یہ واقعات ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ باوجود کہ ابھی مباہلے کا موقع نہیں آیا بے اختیار زبان پہ یہ جملہ آ گیا. خیر, جنگ موتا پیغمبر نے 3000 کا لشکر تیار کیا. میں زیادہ تفصیلی واقعات آج بیان نہیں کروں, لیکن صرف اتنا بتانا کہ پیغمبر کو یہ معلوم ہو جانے کے باوجود علم رسالت سے کہ مقابلے پہ کتنا بڑا لشکر آ رہا اور کس طرح سے مسلمان سردار شہید ہو جائیں, پھر بھی پیغمبر نے اس لشکر کو کیوں بھیجا؟ وہ ایک لشکر جو بھیجا گئے, اب یہ رسول بہتر جانتے ہیں, لیکن ایک مقصد تو ہماری سمجھ میں یہ بھی آ گئے. باقی 3-4 باتیں میں گزشتہ منگل کو بیان کر چکا ہوں, یعنی تقریر نمبر 147. لیکن ایک یہ چیز کہ وہ مسلمانوں کا جذبہ شہادت ایک مرتبہ عیسائیوں کے سامنے یہ پہنچ جائے. اللہ کا رسول یہ لشکر تیار کر رہا اور مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا جرف. یہ 3 میل کے فاصلے پر تھا اور یہ کینٹونمنٹ ایریا رسول نے بنایا تھا. یعنی جب لشکر وغیرہ تیار کیے جاتے تھے, اسلحہ اکٹھا کیا جاتا, تو مدینہ ایک شہر اور کنجسٹڈ سٹی ہے, پرانے زمانے کے چھوٹی گلیاں, چھوٹے راستے, تو شہر سے باہر یہ علاقہ پیغمبر نے مخصوص کر دیا فوجوں کے لیے. اور یہی وجہ, پھر حوالہ دے دوں بات کا کہ 11 ہجری میں جب اللہ کے رسول نے اسامہ کا لشکر بھیجا تو وہ لوگ بھی وہاں تک پہنچے تھے, رک گئے تھے اور آگے نہیں بڑھ رہے تھے. تب پیغمبر کو کہنا پڑا کہ لعنت والی بات وہ انشاءاللہ اپنے موقع پہ بات آئے گی. یہ ایک محلہ ہے مدینے سے باہر کا, شہر کے باہر کا, جہاں فوجیں جمع کی جاتی.
پیغمبر نے 3000 مسلمانوں کو جمع کیا اور 3 سردار بنائے. ایک کا نام سب سے پہلے تو جعفر طیار تھے جو اصلی سردار. اس کے بعد اعلان کیا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو زید بن حارثہ تمہارے سردار, اور اعلان کیا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو عبداللہ رواحہ تمہارے سردار, اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو جیسا تم چاہو مناسب سمجھو ویسا خود کر لینا. اس میں بھی ایک پیغام کہ پیغمبر کبھی کبھار کوئی سبق دینے کے لیے, کوئی تعلیم دینے کے لیے, تربیت دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا. بتا رہا کہ جب معاملات تمہارے ہاتھ میں دیے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا. ایک منزل بعد یعنی ایک تقریر بعد میں اس جملے کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. اب یہ 3 سردار بنائے گئے. اس یہودی کا جملہ تو میں بتا چکا ہوں. ایک یہودی بھی اس موقع پہ موجود, اور جیسے ہی وہ پیغمبر کا یہ کلام سنتا, یہ جملے پیغمبر مدینے میں نہیں کہہ رہے ہیں, مدینے سے 3 میل باہر یعنی 1 فرسخ دور جرف کی فوجی چھاونی ان 3000 مسلمانوں کو جمع کر کے یہ ہدایتیں دے رہے ہیں. تو یہودی سردار کا جملہ تو نقل کر چکا ہوں کہ اس نے جیسے ہی یہ سنا کہا کہ بس اب فیصلہ کرنا آسان ہو گئے کہ یہ سچا رسول ہے یا بنا ہوا رسول. اگر اس جنگ یہ 3 سردار مارے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا رسول, اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی واپس آ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا رسول نہیں. کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی اگر ایک لشکر ایک سے زیادہ سردار مقرر کرتے, چاہے 100 سردار, تو 100 کے 100 شہید ہوا کرتے. اور یہ جملہ کہنے کے بعد جو میں شاید 2 ہفتے پہلے کی تقریب میں دوہرا چکا ہوں, یہ جملہ کہنے کے بعد اس نے خاص ایک مرتبہ زید ابن حارثہ کے پاس اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن رواحہ کے پاس جا کے انہیں ذرا ہلکانے کی کوشش بھی کی. جعفر طیار کی طرف تو آیا ہی نہیں, اسے پتا ہے کہ یہ تو خاندان رسالت. زید کے پاس گیا پہلے اور پھر عبداللہ کے پاس گئے, اور ان دونوں سے اس نے ایک ہی بات کی, اس یہودی سردار, اور یہ جملہ اس کا یہی تھا کہ تم اس رسول کو سچا تو مانتے ہو؟ دونوں نے کہا بے شک. کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مر جانا, تمہیں جو بھیجا جا رہا ہے تو موت کی طرف بھیجا جا رہا, کیونکہ بنی اسرائیل کا فائدہ یہی جملہ دوہرا دی کہ ان کا نبی ایک سے زیادہ سردار بنائے تو سارے سردار شہید ہونا, تمہیں مرنا. اور دونوں کی زبان سے ایک ہی جواب آیا کہ یہ تو تم نے ہمیں عید جیسے خوشخبری سنا دی, ہم تو کب سے تڑپ رہے کہ راہ خدا میں ہمیں شہادت نصیب ہو جائے. وہ یہودی تو واپس آ گیا منہ کی کھا کر, لیکن اللہ کے رسول مسلمانوں کو, جو صحیح مسلمان ہیں منافقوں کو چھوڑ کر اس منزل پہ پہنچا چکے ہیں کہ اگر شہادت کی بات سنے تو ان کو ایسا لگے کہ جیسے کسی نے عید کا چاند نکل آنے کی خبر سنائی. اور اس وقت بعض مسلمانوں نے دیکھا یہ یہودی پہلے زید بن حارثہ کے پاس گئے, انہوں نے یہ جواب دے دیا, اور اس کے بعد یہ عبداللہ ابن رواحہ کے پاس آیا, تو دوسرے مسلمان بھی دوڑ کے زید کے پاس آئے اور کہا کہ یہ یہودی تم سے کیا کہہ رہا. زید نے بتا دیا کہ کیا کہہ رہا, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی یہودی عبداللہ کے پاس گیا, اور جیسے ہی یہودی واپس آئے تو انہوں نے عبداللہ کو روتے ہوئے دیکھا. عبداللہ ابن رواحہ یہ پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی تاریخ ایک انتہائی اہم صحابی عبداللہ ابن رواحہ. انشاءاللہ سیرت رسول کا بیان مکمل ہو کر اصحاب رسول میں سے کچھ کا بیان تو پہلے آ چکا ہے, کچھ اور ابھی اہم صحابی باقی ہیں, ان کا تذکرہ کیا جائے گا. تو خیر, عبداللہ ابن رواحہ اپنی عظمت کے اعتبار سے ایک الگ تقریر کا تقاضا کرتے ہیں. وہ تو ساری باتیں بعد میں ہوں, لیکن بہت ہی مختصر اگر ایک جملہ کہا جائے تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پیغمبر نے جب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا تو عبداللہ ابن رواحہ کا بھائی اسے بنایا گیا جس کے بارے میں رسول کا ارشاد تھا کہ ایمان کے 10 درجے, اس میں 8واں درجہ مقداد کو عطا ہوا. اور ایک حدیث مقداد کے حالات میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک حدیث میں یہ کہ ویسے تو سلمان سب سے افضل, مگر ایک صفت میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ افضل. وہ کیا صفت تھی اس کے لیے ذرا زحمت کر کے وہ تقریر سن لیجیے, ورنہ ویسے ہی آج میرے پاس موضوعات بہت زیادہ ہیں, وقت بڑا محدود. تو عبداللہ الاصابہ نامی کتاب میں حافظ ابن حجر عسقلانی یہ جملہ لکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ کی جو خصوصیت تمام مسلمانوں میں مشہور تھی وہ یہ کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی یہ سب سے آگے آگے چلتے تھے لشکر اسلام, اور جب غزوہ ختم ہو کے مسلمان واپس آتے تو یہ سب سے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو مسجد کا طریقہ کار, جاؤ سب سے پہلے آؤ سب سے آخر, وہ طریقہ انہوں نے جہاد کے لیے اختیار کیا. البتہ یہ بات عام مسلمانوں کی ہو رہی,
خاندان رسالت کا ان شخصیتوں سے کوئی تناسب اور کوئی موازنہ ہی نہیں. تو جو نئے مسلمان تھے انہوں نے دیکھا کہ اس یہودی نے موت کا ڈر پیدا کرنا چاہا. زید تو برداشت کر گیا, عبداللہ رواحہ کو رو رہے ہیں قریب اور پوچھا کہ اس یہودی کی بات سے تم اتنا ڈر گئے کہ رونے لگے. اور لوگوں کے سامنے عبداللہ نے جواب دیا. یہ جواب کیونکہ کسی حد تک جو ہماری آج کی تقریر کا دوسرا حصہ اس میں بھی یہ جواب آنے والا, یعنی اسلام کا ایک بنیادی موضوع. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ کون سا یہودی, کس کی بات, کون سا ڈر؟ کہا کہ وہ یہودی آپ سے بات کر کے گیا اور آپ ڈر رہے ہیں. تو کہا میں یقیناً اس کی بات سن کے ڈر رہا ہوں. اب دیکھیے جملہ, اس کی بات سن کے ڈر رہا ہوں, مگر اس لیے نہیں کہ موت آ جائے, بلکہ اس لیے کہ موت کے بعد ایک منزل جو سورہ مریم کی آیت نمبر 72 اور 73, سورہ مریم کی آیت 72 اور 73, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا كَانَ وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ جَثِيًّا. یہ سورہ مریم کی 72ویں آیت. عبداللہ موتا کی لڑائی سے پہلے مدینے کی چھاؤنی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی مجھے یہ خوشخبری سنا کے گیا کہ اس جنگ میں مجھے شہید ہونا, مگر شہادت کے بعد میں گھبرا رہا ہوں کیونکہ قرآن نے یہ کہا. اور یہ سورہ مریم, اور یہ بھی ہر ایک کے علم میں ہے کہ سورہ مریم قرآن کے بہت پرانے سوروں میں سے ہے. جب جعفر طیار حبشہ گئے اس وقت انہوں نے اس سورے کی تلاوت شاہ نجاشی کے سامنے کی. 72ویں آیت, ان منکم الا واردها, کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے اوپر وارد نہ ہو, جو جہنم سے نہ گزرے. وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, اور تمہارے پروردگار یہ حتمی فیصلہ سنایا ہر شخص کو جہنم کی قریب سے گزرنا. اگرچہ بعض ترجمے میں تو ایسا ترجمہ کر دیا گیا ہے کہ آدمی ذرا پریشان ہو جاتا. ظاہری الفاظ کا ترجمہ شاید یہ بنے کہ تم میں سے ہر ایک کو پہلے جہنم میں جانا, ہر ایک کو جہنم میں داخل ہونا, اور خدا کا یہ حتماً مقضیہ ایک یقینی فیصلہ تبدیلی نہیں ہوگی. ثم ننجی الذین اتقوا, پھر جو صاحبان تقویٰ ہے ہم انہیں نجات دیں گے. ونذر الظالمین جثیا, اور جو ظالم ہے وہ اسی میں رہ جائیں. یعنی گویا دنیا کے ہر انسان کو جہنم میں داخل ہونا, پھر مسئلہ جنت والے نکالے جائیں گے, جہنم والے وہی چھوڑ دیے جائیں گے. البتہ ظاہری الفاظ چاہیے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن معصومین کی حدیث میں اس کی وہی وضاحت کہ اس آیت کا مقصد یہ کہ جنت کا راستہ پل صراط کے ذریعے سے ہوتا اور پل صراط جہنم کے اوپر. چنانچہ یہ اس آیت کے 2 ہی ترجمے. کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں ہیں نا کہ جو موت کے بعد کی چیزوں کو مانتے ہی نہیں, وہ جنت تک کو نہیں مانتے, کہتے خواب و خیال. جہنم تک کو نہیں مانتے, وہ خواب و خیال کی بات. وہ کہاں کی صراط اور کہاں کی قیامت اور کہاں کا برزخ. لیکن یہ سورہ مریم کی آیت 72 کے 2 ہی ترجمے. یا تو بالکل اگر الفاظ کو دیکھ کے ترجمہ کیا جائے تو جیسے الفاظ کو دیکھ کے اللہ کا ہاتھ اور اللہ کا پیر بن جاتا, یا تو وہ ترجمہ کہ ہر ایک کو جہنم میں جانا, چاہے نبی ہو, چاہے کوئی بھی عظیم ترین شخصیت ہو, کوئی صحابی ہو, کوئی عام مسلمان ہو. اور ایک ترجمہ جو ہے معصومین کی روایات کے مطابق وہ یہ کہ ہر ایک کو جہنم کے قریب سے گزرنا, جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. پھر اگر متقی ہے تو جنت میں جائے گا. ثم ننجی الذین اتقوا, سورہ مریم کی آیت نمبر 72 اور 73 کا حوالہ. یہ اتفاقاً ہمارا موضوع بن گیا کیونکہ جو لوگ جنت و جہنم کو نہیں مانتے, خواب و خیال کی بات کرتے ہیں, صراط ان کے نزدیک ایک کھیل ہوتا, وہ زیادہ تر قرآن ہی کی بات کرتے رہتے ہیں. اس لیے حوالہ بھی عبداللہ ابن رواحہ نے قرآن کا دیا. خیر 2 ترجمے, یا تو ہر آدمی جہنم میں جائے گا, معصوم نے کہا نہیں یہ ترجمہ نہیں, بلکہ مراد یہ کہ جنت کا راستہ جہنم کے قریب سے ہو کے گزر رہا تو ہر شخص کو جہنم کے قریب سے ہو کے جانا. جہنم ہر شخص دیکھے گا, اور اللہ اس لیے بھی جہنم دکھائے گا کہ نیکوکار کو پتا ہو کہ کس چیز سے میں بچا ہوں اور کون سی نعمت مجھے مل رہی. اگر آپ بغیر کسی کو خطرہ بتائے ہوئے کوئی نعمت دیکھ, اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کیا ملا. جو معصوم کی ایک اور حدیث کہ ہمیشہ مزدور سے پہلے اجرت طے کر لیا کرو, بعد میں اگر 10 گنا بھی دو گے تو وہ سمجھے گا اسے کم ملا, اور پہلے اگر تم نے 5 روپے طے کر کے 6 روپے بھی دیے تو وہ خوش ہو جائے گا. بغیر طے کے 200 بھی دیے تو سمجھے گا کام 250 کا تھا. وہی مثال
کہ جہنم ہی دیکھتے جاؤ کہ تم نے جو نماز پڑھی اگر نہ پڑھتے تو تمہیں کیا ملنے والا تھا. میں موضوع سے بہت دور ہٹتا جا رہا ہوں، لیکن موتا کا نتیجہ یہ عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے کہ اس یہودی نے آ کر کہا کہ تمہیں شہید ہو جانا. کیسی اچھی خبر اس نے سنائی، میرا تو دل چاہا کہ اسے انعام دے دوں. اس نے مجھے وہ بشارت دی جس کا میں ہمیشہ سے انتظار کر رہا ہوں. لیکن میں اب پریشان ہو گیا، اب میں پریشان ہو گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم سے ارے تو جانا، پھر کچھ لوگ نکال لیے جائیں گے. اب مجھے اپنا انجام پریشان کر رہا کہ خدا معلوم ان نکالے جانے والوں میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، یا اسی جہنم کے اندر مبتلا رہوں گا. یہ کون کہہ رہا؟ یہ رسول کا مخلص صحابی کہہ رہا. یہ وہ کہہ رہا ہے جسے پیغمبر اس لشکر اسلام کا تیسرا قائد بنایا. یہ وہ کہہ رہا جسے بعد میں رتبہ شہادت ملا. یہ وہ کہہ رہا عمرۃ القضا میں جس کے ہاتھ میں پیغمبر نے لشکر اسلام کی مہار دی، یعنی وہ پیغمبر کے اونٹ کو چلا رہا تھا. یہ وہ کہہ رہا جسے پیغمبر نے اپنا خاص شاعر بنایا تھا. شاعر کہ بھائی قریش مکہ جو کچھ بھی الزامات لگاتے کبھی شعر و شاعری میں بھی اعتراض کرتے ہیں، ہماری طرف سے بھی ایک جواب دینے والا. اس کی حالت یہ کہ شہادت مل جانے کے باوجود تڑپ رہا، گھبرا رہا کہ جہنم سے نجات بھی ملے گی یا نہیں، پورے صراط سے بچ بھی سکوں گا یا نہیں. اب ذرا سوچیے، ایک استاد ہیں اور ایک ہم اور آپ. اب بات آگے بڑھتی اور اس انداز سے بات آگے بڑھتی کہ یہودی تو منہ کی کھا کے واپس چلا گیا، اور یہ دونوں زید ابن حارثہ اور عبداللہ ابن رواحہ اسے ایک بہترین جواب دیتے. پھر اللہ کے رسول لشکر کو خدا حافظ کیا. لشکر مدینے کی چھاؤنی سے نکلا. نکلتے نکلتے پیغمبر نے ایک پیغام اور دیا، بسم اللہ فقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے نام سے چلو اور راہ خدا میں جہاد کرو. اور جہاد کس سے کرو؟ عدو اللہ و عدوکم، جو اللہ کے اور تمہارے دشمن. لیکن خبردار خبردار ان عبادت کرنے والے راہبوں کو قتل نہ کرنا جو اپنی عبادت گاہ اور سوانے میں بیٹھے ہوئے. البتہ جس علاقے میں تم جا رہے ہو، یہ پیغمبر کا خطبہ ہے تین لائنوں کا. البتہ جس علاقے میں تم جا رہے ہو وہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ کانا فی رؤوسہم یا علی رؤوسہم الشیطان، جن کے سروں میں شیطان داخل ہو چکا، ان سے مقابلہ کرنا. پیغمبر نے بتایا جہاں جا رہے وہاں عبادت کرنے والے راہب بھی ہیں، خبردار ان پہ حملہ نہ کرنا، صرف ان سے لڑنا جن کے ذہنوں میں شیطان داخل ہو چکا. اور اس میں پیغمبر کے یہ 6 نہیں والے جملے ممانعت والے، اس میں کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی نابالغ بچے کو قتل نہ کرنا، کسی زمین گیر اور اپاہج بوڑھے کو قتل نہ کرنا، اور خبردار کوئی نخل نہ کاٹنا، کھجور کوئی درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو نہ توڑنا. جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے. یہ کہہ کہ پیغمبر نے اس لشکر کو خدا حافظ کیا. سارا لشکر مدینے کی چھاؤنی سے نکلا، شام کے علاقے کی جانب بڑھ رہا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن رواحہ جو تیسرے قائد ہیں وہ رک گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، جہاں میں جا رہا ہوں، جس علاقے کی طرف میں جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی خاص عمل بتائیے یہ میں وہاں انجام دوں. پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ جس علاقے میں تم جا رہے وہاں اللہ کو سجدے کم کیے جاتے ہیں. عیسائیوں کا علاقہ یسوع مسیح اور عیسیٰ اور تثلیث کا نظریہ، تو جتنا تمہیں موقع ملے زیادہ سے زیادہ سجدے اس جگہ پہ کر لینا، کیونکہ ہر زمین گواہی دیتی کہ کس کس نے آ کر اس پر اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو جھکایا. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا اور اللہ کے رسول مجھے کوئی اور نصیحت کرے، اور کہا کہ جہاں تم جا رہے بس ہر وقت ذکر خدا کرتے رہنا، لیکن ذکر خدا کا مقصد سبحان اللہ نہیں بلکہ ہر وقت خدا کو یاد رکھنا، ہر وقت خدا کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا. بس یہی نصیحت ہے جو میں تمہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ آخری صحابی جنہوں نے مدینے کی چھاؤنی کو چھوڑا، پیغمبر اسلام اس چھاؤنی یا کینٹونمنٹ کے دروازے تک آئے. سارا لشکر اسلام چلا اور اللہ کے رسول واپس مدینے میں آ گئے. موتا کے علاقے کی جانب یہ لشکر جا رہا اور پیغمبر کی یہ 2 نصیحتیں سن لی گئی کہ ایک یہ بات کہ جہاں سجدے کم ہوتے وہاں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، اور دوسری یہ بات کہ اللہ کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا. یہ پیغمبر نے انہیں حکم دیا اور لشکر اسلام روانہ ہوا. یہاں پر جنگ موتا کا ایک مرحلہ مکمل. یہ وہ واقعہ جسے تاریخ میں ایک صفحے میں مکمل کیا جاتا. آج ہماری تیسری تقریر اس موضوع پر ہوئی اور ابھی تک لشکر اسلام
مدینے سے سمجھیے کہ حرکت بھی نہیں کر پایا. اتنا اہم، اپنے اسباب اور نتائج کے اعتبار سے اتنا اہم واقعہ. لیکن پیغمبر نے جو نصیحت عبداللہ ابن رواحہ کو کی، کیا یہ صرف انہی کے لیے نصیحت، یا پیغمبر کی یہ نصیحت ہر مقام پر اور ہر مومن کے لیے کہ جہاں جب سجدے کم ہونے لگے تو تمہارا فریضہ ہے سجدے بڑھا دو اور ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو. بس اب یہاں پہ ایک مرتبہ ہم رکتے اور آئیے سیرت رسول کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جو نصیحت رسول کر رہے ہیں وہ نصیحت کیا فقط ایک آدمی کو ایک خاص موقع کے لیے، یا اس کا اطلاع ہر مومن کی بالغ ہونے سے لے کے موت تک کی پوری زندگی پہ ہوتا. اور جب ہم قرآن کی جانب پلٹے اور سیرت رسول کا ایک واقعہ ہم کو ملا تو ہمارے سامنے ایک عجیب حقیقت آ گئی. قرآن ایک اصول دے رہا، بات ہوئی سجدے کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ایک عجیب اصول قرآن دے رہا. وقت نہ رہا ورنہ میں ابھی اسی لشکر اسلام کے حوالے سے عبداللہ ابن رواحہ کے کچھ اور واقعات نقل کرتا. اس پورے جنگ موتا نمایاں شخصیت عبداللہ کی اس لیے بن گئی کہ وہ شہادت کو بار بار ایک نعمت سمجھ رہے تھے. قرآن سورہ کوثر ارشاد ہو رہا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. اب اس وقت تفسیر کی اس بحث کا پڑھنے کا موقع نہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں. کوثر کے کئی معنی روایتوں میں لکھے ہیں، ہر مفسر کی کتابوں میں آپ کو اس کی تشریح ملے گی، مگر ان تمام روایتوں کو جمع کریں صاحبان ایمان کے ذہن میں تو واضح کہ اس میں سے معتبر قول کون سا، لیکن تمام روایتوں کو جمع کریں اتنا تو نتیجہ سامنے آتا کہ بہرحال کوثر کوئی اچھی چیز ہے، چاہے وہ خیر کثیر ہو، چاہے وہ مال کثیر ہو، چاہے وہ نسل کثیر ہو، چاہے وہ ذات زہرا ہو، چاہے وہ جنت کی نہر کوثر، جو چیز بھی کوثر، لیکن کوثر کوئی اچھی چیز ہے. یہ انداز قرآن سے پتا چل رہا. اعطیناک کا عطا کیا، اور عطا ہمیشہ کسی نعمت کو کیا جاتا، تو کوثر کوئی اچھی چیز، کوئی نعمت. مزید تشریح ہو لیکن کوئی بھی قول. پھر دیکھیے قرآن نے ایک عجیب اس کے بعد اصول دی، فصلی لربک وانحر. جو بھی نعمت ملی قرآن ایک اصول دے رہا کہ نعمت ملنے کا تقاضا یہ کہ فوراً نماز پڑھو اور قربانیاں دو. ہر نعمت کے ملنے کا ایک اصول ملا کہ نعمت کا تقاضا ہے نماز، نعمت کا تقاضا ہے سجدے، نعمت کا تقاضا ہے راہ خدا میں قربانی. ایک اصول ہمارے سامنے آئے. عبداللہ ابن رواحہ جنگ موتا میں جانا اپنے لیے ایک نعمت سمجھ رہے ہیں کہ مجھے شہادت ملنے والی، تو پیغمبر ان کو نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ جاؤ اور اس زمین پہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرو. اب قرآن کا بھی ایک پیغام ہمارے سامنے آیا. اور اب آئیے آخر میں ایک حدیث جسے علامہ مجلسی بہار الانوار اس حوالے سے نقل کیا کہ یہ حدیث شیخ طوسی بھی نقل کر رہے ہیں اور سید مرتضیٰ کی امالی میں بھی. اور حدیث ان علماء کے حوالہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان علماء نے لی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیے حدیث صرف اتنی کہ اسلام نمازیں آج 17 رکعت، آج 17 رکعت معصوم فرما رہے ہیں کہ شروع دن سے نماز 17 رکعت نہیں. جیسے ابھی آپ نے سورہ مریم کی ایک آیت سنی، سورہ مریم کی آیت نے یہ بتایا کہ ایسا نہیں، سورہ مریم کی آیت نے کیا بتایا کہ ایسا نہیں کہ قیامت کے میدان میں ہی دو الگ الگ گروہ ہو جائیں گے اور دو الگ راستے ہوں گے، جنت والے ایک طرف جائیں، جہنم والے ایک طرف جائیں. نہیں، بلکہ ایک راستہ کامن ہو، دونوں چلیں، پھر آخر میں جا کے کچھ وہاں روک لیے جائیں گے اور کچھ آگے بڑھیں گے. امام فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایسا نہیں کہ شروع سے ہی نماز اس شکل میں آئی ہے جو آج ہمارے سامنے. نماز 3 مراحل سے گزری، 3 مراحل. سب سے پہلے اسلام میں صرف 4 رکعت نماز تھی اور 2 نمازیں تھیں. نماز کی تعداد بھی کم، رکعتیں بھی کم. یہ کب کی بات ہے؟ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. آج سے 6 دن پہلے 27 رجب کو
نے اعلان رسالت کیا آج سے 6 دن پہلے 27 رجب کو، جو ہمارے کراچی کے حساب سے پچھلا جمعرات کا دن، آپ عید مبعث منا رہے تھے، اعلان رسالت کا موقع، تو اس دن سے 2 نمازیں ہوں، ایک دن کے شروع میں ایک رات کے شروع میں، لیکن دن والی نماز جو فجر کی نماز ہے وہ بھی 2 رکعت، رات کے شروع میں مغرب کی نماز وہ بھی 2 رکعت، پھر 13 سال گزر گئے، اور وہی جو شب جمعرات تھی، شب 27 پیغمبر معراج پر گئے، تو آپ نے اس دن کی بھی خوشی منائی اور اعمال کی، اور بتایا گیا آپ کو کہ معراج کی رات وہ ہے جب نمازیں مکمل ہوں اور 5 نمازیں واجب ہوں، اس سے پہلے 5 نمازیں نہیں، شب معراج نمازیں 5 ہوں۔ لیکن اتنا جملہ سنتے ہی ہر آدمی سوچ لیتا کہ جب 5 نمازیں ہوں تو وہ یہی 17 رکعت ہوں، یہی غلط فہمی ہے جسے علامہ مجلسی، شیخ توسی اور سید مرتضی اپنی اپنی کتاب کی روایت کی مدد سے دور کر رہے ہیں کہ 5 نمازیں شب معراج یقیناً واجب، اسی لیے شب معراج نماز کی سالگرہ، یہ جو نماز ہمارے سامنے آئی، اور شب معراج جو پہلی آیت خدا نے نازل کی وہ یہی تو تھی نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کیا کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، بس یہی سے نماز آئی، اب نماز واجب ہو رہی۔ اب میں اپنے موضوع سے کچھ ہٹ بھی رہا ہوں، لیکن نہیں، موضوع کے ساتھ بھی، جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو مکے کے کافروں نے آ کے پوچھا کہ اسلام کیا ہے۔ اس وقت قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، سورہ انعام آیت نمبر 151، قل تعالوا اتلو، اے حبیب ان لوگوں سے کہو کہ یہ یہاں پر آئے، میں تلاوت کرتا ہوں کہ اسلام کیا ہے۔ اور اس وقت یہ پیغام کا لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن اس وقت پیغام عبادت نہیں، نماز نہیں، جب اسلام آیا تو پیغام یہ شرک نہ کرنا۔ 13 سال گزر گئے، رسول معراج پر گئے، اب وہی جملے ہیں، لیکن صرف اتنی تبدیلی آ گئی کہ 13 سال پہلے نمازیں واجب نہیں ہوئی، شرک نہ کرو، اور اب آیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، اللہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، 5 نمازیں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مگر یہ 5 نمازیں 17 رکعت نہیں تھی، 10 رکعت تھی، نمازیں تو 5 ہو گئی، اسلام جس دن آیا تو 2 نمازیں آئیں، وہ بھی مستحب بنتی، 2 نمازیں آئیں، معراج کی رات نمازیں 5 ہو گئی جو قیامت تک 5 رہیں۔ اب کوئی 6ٹھی نماز واجب نہیں ہو سکتی ہے یومیہ نماز میں، لیکن رکعتیں ابھی بھی نامکمل تھی، صرف 10۔ اسلام آیا 4 رکعت، معراج ہوئی 10 رکعت، اب اگر یہ 10 رکعت نماز تھی تو یہ 17 رکعت کیسے بنی؟ اور یہ بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، ورنہ ایک اعتراض یہ بھی ہو جاتا کہ اسلام میں تو 10 رکعت نمازیں تھی، مولویوں نے 17 رکعت بنا دی، ہر واجب میں جو مولویوں کی گردن پکڑی جاتی، یہ اچھا ہے کہ بعض چیزوں میں لوگ جاہل، ورنہ یہ بھی ایک اعتراض ہوتا۔ لیکن ہم روایت سنی کہ شب معراج جب نمازیں واجب ہوئی 10 رکعت، نمازیں 5 6 نہیں، لیکن رکعتیں 10 تھی، وہ 17 ہو گئی، اور 17 رکعت نماز کب ہوئی؟ جب قرآن کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، کوثر ملے تو نمازیں شروع کرو، فصل لے ربک وانحر۔ اب کب یہ کوثر پیغمبر کو ملی؟ کوثر کی نعمت کب ملی؟ نعمت تو ملنا شروع ہو گئی، لیکن جیسا ہمیشہ طریقہ کار کہ جب کام مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر انسان معاوضہ دیتا، وہ جو آپ آئے قربان علماء سے سنتے ہیں کہ اسلام تو ہر نبی لے کے آیا، تو ہر نبی نے کہا کہ ہم کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ رسول نے کیسے کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ آدم بھی اسلام لائے، اجر نہیں مانگا، نوح بھی اسلام لائے، اجر نہیں مانگا، ابراہیم بھی اسلام لائے، اجر نہیں مانگا، رسول اسلام لائے، اجر بھی مانگ دی، تو آخر کیوں؟ اب اس کے بہت جوابات، مگر ایک جواب یہ بھی تو آپ سنتے ہیں علماء سے کہ وجہ یہی کہ آدم اسلام لائے ابھی کام مکمل نہیں ہوا، نوح اسلام لائے ابھی کام مکمل نہیں ہوا، اجر اس وقت ملے گا کہ جب کام مکمل ہو جائے گا، جس وقت فریضہ مکمل ہوگا اس کے بعد ہم پیمنٹ کریں گے۔ چنانچہ اسلام ہر نبی لاتا رہا لیکن نامکمل اسلام، اور جب وہ نبی آ گیا جس نے مکمل اسلام لا کے دے دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو کہا کہ اب اس کا پیمنٹ بھی کرو، اب تمہیں اس کا اجر بھی دینا، کام مکمل ہوا، ادائیگی تمہیں کرنا ہے۔ تو بس یہی مسئلہ، کوثر کی نعمت یہ شروع ہو گئی وجود فاطمہ
فاطمہ دنیا میں آئی کوثر ملنے لگے، لیکن ابھی کوثر نامکمل، کیونکہ کوثر وہ جو قیامت تک رسول کے نام کو اور اسلام کو بچانے والی، ابھی یہ نعمت مکمل، اور جس دن کوثر کی نعمت مکمل ہوگی اس دن دوسرا حکم آ جائے گا فصل لربک، اب تم اپنی نمازوں کی تعداد بڑھا دو۔ اس جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے روایت سنی کہ اب فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام اس روایت کی بنا پر جو شیخ طوسی اور سید مرتضیٰ نقل کر رہے ہیں کہ صرف اتنا حکم ملا کہ خدا تمہیں نعمت دینے والا اور رسول انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نعمت مکمل ہو جائے۔ اب بعض روایتوں اس کی ایک اور انداز سے تشریح کی گئی، ایک اور انداز سے۔ اس وقت میں یہ بحث نہیں کرتا کہ وہ روایتیں اپنی صنعت کے اعتبار سے کیسی، لیکن ہے کچھ روایتوں میں یہ جملے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں پہنچا اور اس نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال اس کا یہ تھا کہ فرزند رسول باقی قرآن سمجھ میں آ رہا، ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ قرآن اس آیت ایک ایسا تذکرہ کر رہا کہ جو چیز دنیا میں ہم کو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ امام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی آیت؟ سورہ رحمان کی انہی آیتوں کی تلاوت کی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ مولا یہ جو قرآن کہہ رہا کہ اللہ نے 2 دریا جاری کیے اور ان کے ساتھ ایک تیسرا برزخ بھی جس کی وجہ سے یہ دریا الگ رہتے ہیں، لیکن یلتقیان جب مل جاتے ہیں تو اس میں سے موتی اور مرجان ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مولا ہم نے دیکھ لیا ہر جگہ 2 دریا تو نظر آ گئے، ملتے ہوئے بھی نظر آئے، مگر ایک اور قرآن نشانی بتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی گنگا جمنا کے سنگم کو دیکھے اور کہے کہ یہ آیت، ہو سکتا ہے کوئی آدمی بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم کے سنگم کو دیکھے اور کہے یہ آیت، مگر آیت صرف اتنی نہیں کہ جو دریا مل رہے جن کے بیچ میں رکاوٹ، آیت میں یہ نشانی بھی کہ پھر اس سے موتی اور مرجان نکلنا چاہیے۔ یہ کہا ہے دنیا میں ایسے 2 دریا کہ جب ملے رکاوٹ بھی ہو اور پھر ساتھ میں موتی اور مرجان بھی نکلے۔ کہا مولا جہاں تک ہماری رسائی تھی ہم نے دیکھ لیا، لوگوں سے پوچھ لیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے دریا ہیں، بتانے والے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے کوئی دریا نہیں، تو قرآن وہ بات تو نہیں کہہ سکتا کہ جو موجود ہی نہ ہو۔ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ ایک بات بتا، یہ جو تو نے دریاؤں کو تلاش کیا اور لوگوں سے بھی پوچھا تو یہ کون سے دریا تو نے ڈھونڈے؟ حیران ہوا، مولا کون سے دریا؟ دریا تو ایک ہی ہوتے، کون سے کا کیا سوال؟ امام نے کہا نہیں، تو نے وہ دریا دیکھے ہوں گے جن میں پانی جاری ہوتا، وہ دریا تو نے تلاش کیے ہوں گے جس میں پانی جاری ہوتا۔ قرآن پانی کے دریاؤں کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ کہا مولا پھر یہ کون سے دریا ہے جس کا تذکرہ قرآن کر رہا؟ امام نے فرمایا ہم بحور الہدایت والطہارہ، یہ عصمت و طہارت و ہدایت کے دریا ہے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ سمجھنے والا تو سمجھ گئے۔ امام نے کہا پانی کے دریا نہیں، ہدایت کے دریا، طہارت کے دریا، عصمت کے دریا، امامت کے دریا ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا۔ یہ ایک روایت ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا اصل موضوع چل رہا، نعمت ملے تو انسان کا فریضہ۔ اب دوسری روایت ہمارے سامنے ہے، اور وہ روایت بھی ایسی کہ راوی جاتا، انہی آیتوں کے حوالے سے روایتیں اس لیے بتا رہا ہوں، راوی جاتا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے بعد سوال کر رہا، اور یہ 2 روایتیں بالکل ایک دوسرے کے الٹ، یہ 2 روایتیں بالکل ایک دوسرے کے الٹ نہیں ہے، روایت الٹ نہیں ہے، راویوں کے سوال الٹ۔ پہلی روایت راوی کو آیت مل گئی اور اسے مصداق نہیں مل رہا، اور دوسری روایت میں بالکل الٹ کہ راوی مصداق لے کے آ رہا، آیت نہیں مل رہی۔ اس راوی نے آ کے ایک اور سوال کیا، کہا مولا قرآن سورہ رحمان ایک عجیب سورہ، ایک آیت بار بار دوہرائی، بار بار دوہرائی، بار بار دوہرائی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
یا تو سورہ قمر کے اندر ہمیں ایک آیت کی تکرار نظر آتی لیکن وہ بھی اتنی نہیں. حل من مدکر ہے کوئی نصیحت دینے والا لیکن وہ بھی اتنی تکرار نہیں. یہ سورہ رحمان جیسی تکرار. اور یہ تکرار خدا کب کرتا؟ یہ آیت کب آتی؟ پہلے کچھ نعمتوں کا تذکرہ پھر آیا, پھر نعمتوں کا تذکرہ پھر آیا, پھر نعمت اور نعمتیں بھی ایک عجیب انداز سے. سورہ رحمان کو جب پڑھیے گا تو ایک ترتیب دیکھیے کہ اللہ نے ایک لاجیکل ترتیب, منطقی ترتیب رکھی. اور وہ یہ کہ پہلے وہ نعمتیں جو انسان کی پیدائش سے پہلے کی, پھر وہ نعمتیں جو انسان سے متعلق, پھر وہ نعمتیں جو موت کے بعد کی, پھر وہ نعمتیں جو جنت کی, پوری ایک ترتیب آ رہی آدم سے پہلے اور قیامت کے بعد تک. اب راوی کا ایک سوال, اور بات ہے بھی صحیح, اس میں اس سورہ رحمان جنوں اور انسانوں سے جو تذکرہ کیا گیا, ہم نے زمین بنائی, ہم نے سورج بنایا, بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا, تمہیں مٹی سے پیدا کیا, تم کبھی آسمانوں کے سفر پہ جاؤ گے, مختلف نعمتیں. راوی کہتا ہے کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی ساری اہم نعمتیں گنا دی, مگر جو سب سے بڑی نعمت اسی کا تذکرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, جو نعمتیں آئی ہیں وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں, لیکن جو سب سے بڑی نعمت اسی کا تذکرہ نہیں کیا. اور راوی خود کہہ رہا یعنی مولا آپ کا وجود بھئی ایک مومن کے لیے اس کو رزق مل رہا یہ بڑی نعمت نہیں, اسے آل محمد ملے ہیں یہ بڑی نعمت. اولاد ملی ہے یہ بڑی نعمت نہیں, اسے آل محمد ملے ہیں یہ بڑی نعمت. اسے زندگی ملی یہ بڑی نعمت نہیں, آل محمد بڑی نعمت. کبھی آل محمد کہیں تو ہم اپنا مال قربان کر دیں, چھوٹی نعمت. اولاد قربان کر دیں, چھوٹی نعمت. جان دے دیں, چھوٹی نعمت. تو مومن کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت آل محمد. اور قرآن سورہ رحمان میں آل محمد کے مقابلے کئی گنا چھوٹی نعمتوں کا ذکر کر کے اس میں سے یاد دلائے, اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اسی کو تذکرہ نہ کرے. یہ انسان کی عقل کے خلاف, یہ انسان کے طریقہ کار کے خلاف. یہ راوی کا اعتراض مولا چھوٹی نعمتوں کا تذکرہ معاذ اللہ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں, مگر آل محمد کے مقابلے چھوٹی نعمتوں کا تذکرہ اور سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہی نہیں. اچھا, اب اگر کوئی دشمن اہل بیت کہہ دے کہ آپ نے تو ہماری بات ثابت کر دی, ہم تو آج تک یہی کہتے آ رہے ہیں معاذ اللہ کہ آپ جو آل محمد کا مقام بتا رہے ہیں وہ قرآن تو مانتا ہی نہیں ہے, ورنہ سورہ رحمان میں ضرور ان کا تذکرہ ہوتا. تو اب ہم اگر آل محمد سے سب سے بڑی نعمت کہہ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی طرف سے نہیں, وہ تو قرآن نے سورہ مائدہ میں کیوں کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ نعمت ایسی کہ جب تم نے اعلان ولایت علی سنا, اب اور کوئی نعمت خدا کے پاس ہے ہی نہیں جو تمہیں عطا کی جائے. جب قرآن نے خود اسے سب سے بڑی نعمت قرار دیا تو سورہ رحمان اس کے تذکرے سے خالی کیوں؟ راوی کا سوال, کچھ الفاظ میرے, مفہوم اس کا یہی. امام مسکرا اور مسکرانے کے بعد کہا. اب اس کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں آپ کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اور امام نے کہا کہ نہیں, یہ کیسے ہو سکتا کہ خدا سورہ رحمان ان نعمتوں کا تذکرہ کرے جو انتہائی حقیر ہے آل محمد کے مقابلے, اور ہمارا تذکرہ نہ کرے. کہا مولا میں تو حافظ قرآن, مجھے تو سورہ رحمان میں کہیں بھی ایسی آیت نظر نہیں آتی. حافظ ہونا الگ ہے, عارف بالقرآن ہونا الگ. امام نے کہا, اس نے کہا کہ مولا میں حافظ ہوں, پورا قرآن مجھے یاد. امام نے کہا مگر معرفت قرآن ہم سے سیکھ, میں تجھے بتاتا ہوں. کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. کا مولا پڑھی, بار بار پڑھی. سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرتا ہوں. امام نے کہا اب تک تو نے آیت کو پڑھا تھا, آج آیت کو بیٹھ کے سمجھ. ہم تجھے بتاتے ہیں کہ یہ وہی نعمت ہے جسے تو ڈھونڈ رہا. سن, یہ جو قرآن نے کہا کہ ایک برزخ اور رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے دو دریا الگ ہوتے ہیں, یہ ہمارے جد رسول خدا کی ذات ہے. پھر یہ جو قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان, دو دریا جاری ہوئے جو مل جاتے ہیں, اس میں سے ایک ہمارے جد علی مرتضیٰ کی ذات ہے, ایک ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. پھر یہ جو قرآن نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, تو موتی سے مراد حسن مجتبیٰ کی ذات ہے, مرجان سے مراد حسین شہید بے کربلا کی ذات ہے. درود بھیجو محمد. پنجتن کا تذکرہ قرآن نے ایک مقام پہ کر کے مسلمانوں کو انتظار کی منزل میں مبتلا کر دیا.
انتظار، اس سے مسلمان کبھی بھی اگر چاہیں کہ روگردانی کرے تو روگردانی نہیں کر سکتے. اور یہ دیکھیے حقیقت کہ پنجتن کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو انتظار کی کیفیت میں ڈال دیا. اس لیے کہ جب سورہ رحمان نازل ہوا، رسول تھے، علی تھے، فاطمہ تھی، حسن نہیں تھے، حسین نہیں تھے اس عالم ظاہر میں. اب مسلمان بھی آیت پڑھ رہے ہیں. روایت میں نہ ہو، ضرور رسول سے پوچھا ہوگا اور پیغمبر نے فرمایا بھی ہوگا کہ ابھی اس آیت ایک حصہ قرآن میں آ گیا مگر عالم وجود میں آنے والا ہے، انتظار کرو. 15 رمضان حسن دنیا میں آ گئے، قرآن کی آیت ایک اور مصداق آیا مگر قرآن نامکمل رہا. جب 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے تب آ کے قرآن مکمل ہوا، سورہ رحمان مکمل ہوا، آئے مرج البحرین مکمل ہوئی. مگر عجیب بات کہ ادھر حسین کی ولادت ہونے والی، آثار ولادت، آثار حمل وہ تو ہفتوں سے ظاہر ہو جاتے. حسین کی ولادت کے بعد باقاعدہ غم کیا گیا، باقاعدہ ماتم کیا گیا. ان روایتوں کی بنیاد پر یہ جبرائیل نے آ کے کربلا کے بارے میں سنائی. مگر حسین کی ولادت سے پہلے سارا مدینہ خوشی منا رہا تھا. کچھ دل سے خوشی منا رہے تھے اور کچھ رسول کو دکھانے کے لیے خوشی منا رہے تھے، مگر سارا مدینہ خوشی منا رہا تھا. پیغمبر کے گھر میں نواسے کی آمد اور ایسا نواسا جو قرآن کو مکمل کرنے والا، جو سورہ رحمان کو مکمل کرنے والا. ولادت حسین کے بعد جو آنسو بہائے گئے وہ اپنی جگہ، مگر تاریخ میں اتنا اور آ گئے کہ حسین کی پیدائش سے پہلے بھی اسی ہفتے، حسین کی ولادت جس ہفتے میں ہوئی اسی ہفتے 2 ہفتیاں ایسی جو پریشان اور غمگین نظر آ رہی تھیں. وہ مسائل کی وجہ سے نہیں، ان کا مسئلہ الگ تھا. 2 ہفتیاں اور دونوں وہ کہ حسین کی ولادت کی سب سے زیادہ خوشی ان کو ہونا چاہیے. ایک خود حسین کی ماں اور ایک رسول کی ماں جناب آمینہ کی وفادار کنیز ام احمد. یہ 2 شخصیتیں خاندان اہل بیت، ایک تو فاطمہ الہی بیٹا اور ایک ام احمد جو خاندان اہل بیت کی اتنی پرانی کنیز، مگر وہ بھی غمگین تھی. اور دونوں کا غم الگ الگ وجہ سے. اور سمجھ لیجیے دونوں کا غم معرفت حسین کے جو اور بات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں. روایتیں تو آپ نے علماء سے بارہا سنی. ام احمد پیغمبر کی ماں جناب آمینہ کی کنیز. یاد کیجیے سیرت رسول کی ابتدائی تقاریب. آمینہ اپنے میکے مدینے گئی، رسول ان کے ساتھ ہیں، 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، واپس آ رہی ہے، بیچ راستے میں انتقال. ام احمد جو رسول کو لے کے بحفاظت مکے تک پہنچاتی، وہاں سے ان کا رشتہ ہے خاندان اہل بیت. ام احمد مدینے میں آ چکی، ان کے پڑوس میں رہنے والے پریشان ہو کے رسول کے پاس آئے. یہ بہار کی جلد میں علامہ مجلسی کی نقل کی ہوئی روایت. اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول ہم بہت پریشان. رسول نے کہا تم کیوں پریشان؟ کہا اس لیے کہ وہ آپ کی والدہ کی محترم کنیز ام احمد ہمارے محلے میں رہتی، ہمارے پڑوس میں. کل رات سے ان کو ہم نے روتے دیکھا اور مسلسل رو رہی. ہم نے جا کے تسلی دینا چاہیے، وجہ پوچھنا چاہیے. ہماری عورتیں گئیں، ہمارے بزرگ گئے، ہمارے بچے گئے، مگر روئے جا رہی ہیں، وجہ کسی کو نہیں بتاتی. پیغمبر اسلام نے سنا، کہا جاؤ ام احمد کو لے کے آؤ. ام احمد آئی، مگر وہی حالت، غمگین، پریشان، مضطرب. پیغمبر اسلام نے پوچھا اے ام احمد تم اتنی پریشان کیوں؟ گھبرا دے گا نہیں اللہ کے رسول، میں بہت پریشان ہوں، وجہ نہیں بتا سکتی. پیغمبر نے پھر اصرار کیا مگر نہیں، تیار نہیں ہے وجہ بتانے میں. آخر مسکرا کے ایک جملہ کہنا پڑا رسول. کہا اے ام احمد جس وجہ سے تم شرما رہی اور گھبرا رہی تمہارا وہ خیال غلط، بتا دو کیا سبب. یہ جملہ جو سنا تو اب ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے رسول میں نے کل رات کو ایک خواب دیکھا. آپ ہو کہ جن پر ہماری اور ہماری اولاد کی جانیں قربان، لیکن کل رات کو میں نے خواب دیکھا جیسے میں زمین پہ بیٹھی ہوں، آپ میرے قریب سے جا رہے ہیں اور آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ کے گر گیا. اب بظاہر یہ خواب انسان اس وقت دیکھتا جب کسی کے خلاف اس کے ذہن میں بدگمانی تھی،
کسی سے دشمنی تو اس کا جسم کٹتے دیکھتا. ایمن اسی لیے پریشان کہ اللہ کے رسول میں نے آج تک آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سوچی, پھر یہ کیا میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم کٹ کے میری گود میں آ کے گرا. کیا معاذ اللہ میرے ذہن میں آپ کی کوئی دشمنی, کوئی بدگمانی, کبھی میں نے ایسی بات سوچی؟ پیغمبر مسکرائے, کہا ایمن جس خواب پہ تم اتنا پریشان اور اسے برا امر سمجھ رہی, یہ تو تمہیں ایک ایسی فضیلت ملنے والی کہ رہتی دنیا تک لوگ تم پہ رشک کیا کریں. اے ایمن, عنقریب مجھے میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے وہ بیٹا ملنے والا جو مکمل میرا جز ہوگا, جو مکمل میرا ٹکڑا ہوگا. اور اس موقع پر بھی پیغمبر نے یہ کہا کہ انا منہ وہ ہوا منی, وہ مجھ سے ہوگا میں اس سے ہوں گا. وہ جو کہ تمہاری گود میں تربیت پائے گا, اس لیے خدا نے تمہیں یہ خواب دکھایا. پتا چلا درود بھیجے پتا چلا حسین کو ہم صرف محاورتاً جز رسالت نہیں کہتے, حسین کو ہم صرف ادبی اعتبار سے جز رسالت نہیں کہتے. خواب میں ایمن نے دیکھا کہ گویا بے عین ہی ذات رسالت ہے جو ذات حسین میں پائی جاتی ہے. اب یہ تو ہوئی ایک روایت, آئیے دوسری روایت میں سن لیں. یہ بھی غالباً انہی تاریخوں کی ہوگی, رجب کی آخر یا شعبان کی اوائل. اور وہ کیا, رسول نے دیکھا کہ جو ولادت کے دن قریب آ رہے میری بیٹی کی پریشانی بڑھتی جا رہی. اب یہ ساری حدیثیں ظواہر کے اعتبار سے آپ سماعت فرمائیں. میری بیٹی کی پریشانی بڑھتی جا رہی, فاطمہ جانتے بھی ہوں گے, لیکن ہمیں یہ بتانا کہ تم 3 شعبان کو جو جشن منانے کے لیے آتے ہو تو یہ دیکھا کرو کہ اس 3 شعبان کی اصل خوشی کیا ہے. اہم ترین خوشی حسین کے ساتھ کچھ اور خوشیاں بھی, تو اس کے لیے شاید یہ روایت آئی. شاید فاطمہ کو پریشان دے 1 دن 2 دن 4 دن پریشانی بڑھتی جا رہی. ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھ لیا, دیکھی حسین جیسا بیٹا ہونے والا اور تم پریشان نظر آ رہی. اگر بات مصائب کی ہو, بات کربلا کی ہو تو دوسری بات, حسین کی ولادت پہ پریشان. کہا بابا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی, حسن کی بھی ولادت ہوئی, حسین بھی پیدا ہونے والے تھے. حسن کا نور بھی میرے شکم میں تھا, نور حسین بھی میرے شکم میں, لیکن جب حسن کی ولادت ہونے والی تھی اس کا نور میرے چہرے سے ظاہر ہوتا. البتہ فاطمہ کا نور اپنی جگہ نظر آتا تھا. لیکن بابا جیسے جیسے نور حسین کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آ رہا, بتانے والے بتا رہے ہیں, خواتین ہیں, عورتیں ہیں, کنیزیں, کہ حسین کا نور فاطمہ کے نور پہ غالب آتا جا رہا. فاطمہ کا نور جس کی وجہ سے فاطمہ کا لقب زہرا, جس نور سے ساری دنیا جگمگا جاتی, اس نور پر حسین کا نور غالب آ رہا. تو وجہ کیا ہے؟ پیغمبر مسکرائے. روایتیں سب معصوم کی ہیں, جملے الفاظ میرے ہو سکتے. مسکرائے اور کہا بیٹی اس کی وجہ, اور وجہ یہ کہ حسن کا نور جب دنیا میں آ رہا تو اکیلا نور, ایک وہ نور تھا, تیرا نور تھا, اور فاطمہ کا نور بہرحال غالب. لیکن حسین کا نور جو دنیا میں آ رہا وہ اکیلا نہیں, وہ تنہا نہیں, اس کے ساتھ کچھ اور نور بھی ہے. اس لیے ایک نور کے مقابلے میں 10 نور, وہ 10 نور جب جمع ہو رہے ہیں وہ تیرے نور پہ غالب آ رہے ہیں. تو گویا صاحبان ایمان, آج کی رات سب سے بڑی خوشی یہ, ہمارا مولا حسین دنیا میں آیا, لیکن ہمیں پتا چلا حسین جو دنیا میں آئے تو سجاد کا نور بھی آیا, باقر کا نور بھی آیا, امام صادق کا نور بھی آیا, کاظم کا نور بھی آیا, امام رضا کا نور بھی آیا, امام تقی کا نور بھی آیا, امام نقی کا نور بھی آیا, امام عسکری کا نور بھی آیا, اور ہمارے زمانے کے امام حجت آخر الزمان کا نور بھی آیا. ایک نور دنیا میں آئے تو درود کی آواز اس سے بلند ہونا چاہیے. کہا یہ کہ 10 نور اور آواز درود اس کی ہلکی. اب ایک سلسلہ ہے, ایک نور اکیلا نہیں آیا, اپنے ساتھ یہ سارے نور لے کے آ رہا. گویا ولادت حسین جو خود ایک اہم ترین خوشی ہے, مگر ولادت حسین ایک سبب بن رہی ہے ہمارے امام کے ظاہر ہونے کی بھی, کہ حسین کے ساتھ وہ نور آیا, وہ نور آئے گا تو پھر اس کا ظہور ہوگا. یہ 3 شعبان کی اہم ترین خصوصیت. لیکن
اب اس کے بعد میرا سوال آپ کے سامنے، اتنی بڑی خوشی کہ صاحبان ایمان جیسے جیسے اس رات کی معرفت کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ایک مسرت اور فوج کا عالم طاری ہوتا جا رہا. لیکن ذرا سوچیں، ہم اور آپ کتنی ہی خوشی منائیں، مگر حسین کے نانا رسول خدا جیسے خوش تو نہیں ہو سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہماری اتنی خوشی کہ بعض اوقات مومن کی سمجھ میں نہیں آتا، سوال بھی کرتے کہ اس خوشی کو کس طرح ظاہر کریں. اپنی خوشی ظاہر کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا. رسول نے کس طرح یہ خوشی منائی ہوگی، ذرا سوچی. رسول نے کس طرح ولادت حسین کا جشن منایا ہوگا. یہاں پر ایک بات یاد دلا، ہمارے یہاں خوشی کے موقع پر بہت سارے رواج، کچھ رواج ایسے جو ہم نے معصومین کی حد تک محدود رکھے. ایک برادر ایمانی نے مثلاً آج دلہائے عصمت کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پھولوں کا ایک تحفہ پیش کیا. حسن حسین کا نام ہی روایتوں میں پھول کا نام دیا گیا. ہم قصیدے پڑھتے ہیں، ہم علماء کی تقاریر میں نعرے لگاتے ہیں، ہم اپنی حد تک جشن مناتے ہیں اس لیے کہ امام کی خوشی. البتہ اگر اپنی خوشی ہو جائے تو ذرا کچھ بہک بھی جاتے ہیں. بے پردہ عورتوں کے ساتھ کچھ گیدرنگ ہو جاتی، وہ کیک ویک لا کے عیسائیوں کی رسمیں ادا کی جاتی. خیر وہ حرام تو نہیں، لیکن اس میں کبھی تو نہ وہ تالیاں والیاں بجنے لگتی ہیں. تالیوں کے بارے میں ایک مسئلہ ضمنی طور پہ آ گیا. خوشی وہ جس میں آدمی آپے سے باہر نہ ہو، جس میں آدمی بہکے نہیں. ہم اور آپ خوشی کبھی اس منزل پہ آتے ہیں. خود تالیاں بجانے میں شرم کوئی حرج نہیں، لیکن بعض مجتہدین جیسے آغائے کل پائیگانی فرماتے ہیں کہ خوشی اور مسرت کے موقع پر خصوصاً شادی بیاہ کی کسی تقریب احتیاط واجب یہ ہے کہ تالی بجانا حرام ہے، کیونکہ اسلام ایک حرام تو ہے اپنی جگہ، لہو و لعب. جیسے یہ مسئلہ آپ کو کبھی یوں پیش آتا کہ اسلام میں جوا حرام طے شدہ بات، لیکن اب کبھی شک ہوتا کہ کیا جوا تو ہے حرام مگر جو ہم پرائز بانڈ خریدتے ہیں یہ بھی جوا، یا ہم کسی دین یا انسانیت کی خدمت کرنے والی تنظیم کے ٹکٹ خریدتے ہیں کیا یہ بھی جوا؟ اصل مسئلہ تو جوئے کا. پھر مرضی نے کہا کہ ہاں میرے اعتبار سے ریڈ کراس کے ٹکٹ بھی جوا، تو آپ اس کو ترک کر دیتے. اسی طرح لہو و لعب اسلام میں حرام، گناہ. لہو و لعب میں کوئی شک نہیں. اب لہو و لعب میں کیا چیزیں آتی ہیں اس بارے میں کچھ اختلاف. آغا کوئی امام خمینی تالی بجانے کو لہو و لعب نہیں سمجھتے، مگر آغا کل پائیگانی فرماتے کہ عام حالت میں تو ٹھیک، جب شادی کا موقع یا سالگرہ کا موقع اس وقت اگر تالی بجائی جائے تو احتیاط کے واجب یہ کہ اس کو بھی لہو و لعب سمجھا جائے اور اس کو گناہ سمجھ کے ترک کیا جائے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے پاس چونکہ خوشی کے اندر یہ تصور ہی نہیں کہ ہمیں شریعت کی پابندی کرنا، بلکہ الٹا ہمارے پاس تصور ہے کہ یہ نماز روزہ اپنے وقت تو ٹھیک لگتا، آج تو خوشی، آج تو ہمیں کوئی اجازت ملنی چاہیے. ہم خوشی منانا چاہتے ہیں جس طرح عیسائی کرسمس مناتے ہیں کہ اس دن نہ کوئی قانون رہتا، نہ کوئی قاعدہ رہتا ہے، نہ کوئی ٹریفک کا نظام رہتا. شراب پیو اور ایکسیڈنٹ کرو. ہم چاہتے ہیں ایسی خوشی ہم کو بھی ملی. چنانچہ عید کے دن عید کی نماز ضرور پڑھیں گے، فجر کی نماز قضا کریں گے. 29 دن شہری میں اٹھ کے پورا ہمارا نظام بگڑ کے رہ گیا. آج عید کے دن بھی اسی وقت اٹھے اور فجر کی نماز پڑھے تو وہ عید کہا رہے، وہ تو محرم ہو گیا ہمارے نزدیک. تو ہماری اور آپ کی کیفیت یہ جمعے کا دن 6 دن نماز پڑھنے والا جمعے کے دن نماز قضا کر دے فجر، اور نماز جمعہ سے پہلے ہزاروں کو گواہ بنائے کہ مجھ بے نمازی کو دیکھو اور 2 رکعت قضا نماز ادا کر رہا. تو ہمارے اور آپ کے پاس تصور یہ کہ خوشی کے موقع پہ ہمیں چھوٹ دے دی جائے. اسلام الگ تصور دے رہا. ولادت حسین ابھی آپ نے دیکھا اکیلی خوشی نہیں، اتنے سارے نور ایک ساتھ آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا قرآن مکمل ہو رہا، آپ نے سنا نعمت الہی تکمیل تک پہنچ رہی. پیغمبر نے یہ خوشی کیسے منائی. اب آئی تو وہ روایت جو عبداللہ ابن رواحہ کے حوالے سے شروع ہوئی، اور روایت یہ کہ جس دن پیغمبر کو حسین کی ولادت کی خبر ملی اس دن پیغمبر نے ایک فجر کی نماز چھوڑ کر ہر نماز میں رکعتیں بڑھا دی. ظہر کی نماز 2 کے بدلے 4، عصر کی نماز 2 کے بدلے 4، مغرب کی نماز 2 کے بدلے 3، عشاء کی نماز 2 کے بدلے 4. تو گویا معراج کی رات
5 نمازیں واجب ہوئی 10 رکعت، مگر یہ 10 رکعت 17 رکعت اس دن بنی جس دن حسین اس دنیا میں آ رہے ہیں. تو یاد رکھیے خود یہ نماز یادگار ہے حسین کی ولادت کی. اور یہاں پہ ایک عجیب جملہ کہہ گئے، ایک عجیب جملہ، یہ میرا جملہ نہیں، یہ کسی اور عالم کا لیکن بہت پرانے علماء کا، کہ نقل کرتے حسین کی ذات کی کتنی عجیب ذات بایمان، کتنی اہم ذات کہ حسین سے پہلے حسن کی ولادت کے بعد بھی 10 رکعت نماز. ولادت حسین تو رسول نے 17 رکعت نماز پڑھی، خوشی کے عالم سجدے بڑھا دی، شکر کے عالم میں رکعتیں بڑھا دی، اور قیامت تک کے لیے یہ 17 رکعت نماز ہو گئی. تو کم از کم صاحبان ایمان جو چھٹے امام کی حدیث کو مانتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ ثابت ہو گیا کتنا عظیم مرتبہ ہے حسین مظلوم کا، کہ جب حسین دنیا میں آئے تو نمازیں بنی. 17 رکعت نماز کب بنی؟ جب حسین آئے. حسین دنیا میں آتے ہیں تو نمازوں کو بناتے ہیں، اور حسین دنیا سے جاتے ہیں تو نمازوں کو بچاتے ہیں. جس کا آنا نماز بنائے، جس کا جانا نماز بچائے، اس کا ماننے والا ایسا نمازی تو کائنات میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد. اب نماز ہماری عبادت، نماز ہماری عبادت، اس لیے کہ ہمارا مولا حسین دنیا میں آیا تو نمازوں کا وہ نظام بنا دیا جو قیامت تک کے لیے ہے. اور حسین کربلا کے میدان میں رخصت ہوئے تو قیامت تک کے لیے نماز بچ گئی. اب گویا نماز پڑھنے والا یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ میں ولادت حسین کی خوشی منا رہا ہوں، اور یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ کربلا کے میدان میں فتح حسینی کا جشن ہے ہماری نماز. یہ رسول نے ہم کو تصور دیا. اپنے یہاں کیسی خوشیاں مناؤ، لیکن یاد رکھو خوشی کا اصلی تصور یہ ہے کہ اللہ جب تمہیں نعمت دے، خوشی کس کا نام ہے؟ نعمت کا. اللہ جب تمہیں نعمت دے تو تمہیں سجدے بڑھا دینا. ہمارے یہاں الٹا معاملہ، چھوٹے سے مکان میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے تو نمازیں بھی پڑھیں گے، واجبات کی ادا کریں گے. اور یہاں سے ذرا اچھی جگہ گئے واجبات میں کم، اور اچھی جگہ گئے آدھے کمرے کے فلیٹ میں رہنے والا ڈیفینس اور کلفٹن کی کوٹھی میں دیکھے آپ اس کا یہ عبادتوں کا سفر بھی دیکھ لیں گے. نماز شب تک جو قضا نہ کرتا ہوگا جب چھوٹی سی کوٹھی میں رہتا ہے، وہ واجب نماز پھولے سے بھی ادا نہ کرتا ہوگا جب پروردگار اتنی نعمتیں دے دے کہ وہ بڑے بڑے مکانات میں رہنے لگے. کوئی بھی پاکستان ہمارے سامنے سن 47 میں لوگ لوٹے پوٹے آئے، اور آج 1992 میں ماشاءاللہ ہر ایک صاحب ثروت بنا جا رہا. اس وقت سے لے کے اس وقت کچھ ظاہری عبادتیں آئی انقلاب ایران کی طوفان، لیکن مجموعی اعتبار سے دیکھی تو اس کے اثرات بھی پیسے والوں میں کم ہوں گے، غریبوں میں زیادہ ہوں گے. اور ایسا نہیں کہ یہ انسانوں کے اعتبار سے الگ ہو جائے کہ یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. ایک ہی آدمی غریب رہتا ہے تو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، نعمتیں مل جاتی ہیں تو اللہ کو بھول جاتا. اور ہماری فقہ کا ایک مسئلہ سن لیجیے، اصول فقہ کا مسئلہ، کہ امام ان کا قول بھی حجت ہے، ان کا فعل بھی حجت ہے. امام جو کہے وہ بھی شریعت، اور امام جو عمل کرے وہ بھی شریعت. تو اگر کہ امام کا عمل شریعت، ہمارا عمل شریعت نہیں، لیکن ہمارا عمل خدا سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار اگر تجھے ہم سے عبادت چاہیے تو ہمیں مشکلات میں رکھ، زحمتوں میں رکھ، مصیبتوں میں رکھ. ہم وہ ہیں کہ اگر تو نے نعمت دے دی تو ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا، پھر ہم سے عبادت کی توقع نہ کرنا. اگر ہم سے پردہ کرانا ہے تو ہمیں چھوٹے سے مکان میں رکھ، ڈیفینس کی کوٹھی میں نہ بھیج. ہم اپنے عمل سے خدا کو پیغام دیتے ہیں، اے خدا ہم ڈنڈے والے آدمی ہیں، ہم مار والے آدمی ہیں، ہم لاتوں سے ماننے والے آدمی ہیں. جیسے جیسے نعمت دے گا ویسے ویسے اپنی مخالفت کے بارے میں سوچ لے. قرآن تو کہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. جیسے جیسے نعمت ملے ویسے ویسے نماز پڑھو اور قربانیاں دیتے جاؤ. اور رسول کا عمل یہ ہو کہ جیسے جیسے نعمت ملتی گئی یہاں تک کہ سب سے بڑی نعمت حسین، ویسے ویسے رسول کے سجدے بڑھتے گئے. اور قرآن کو ماننے والے اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ان کا طریقہ بالکل مختلف ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میری بات ختم، میں نے بہت بات آپ کا لے لیا، مگر وجہ یہی تھی کہ ایک طرف ولادت حسین، دوسری طرف ذکر رسول، دونوں کو جمع کرنا تھا. آخری بات وجہ کیا ہے کہ رسول نعمت ملے تو شکر بڑھا دے، ہم نعمت ملے
تو ہمارا دماغ خراب ہو اور ہم سرکشی اور بغاوت بڑھا دیں. بنیادی مسئلہ صرف ایک ہے اور اسی مسئلے کو حسین نے حل کیا. بنیادی مسئلہ یہ دین اور شریعت جو ہم کو ملتی یہ رسم و رواج میں ملتی. ہم نے دین کو سمجھا کم. ادھر آپ نے جملہ سنا حافظ قرآن اور ہونا اور عالم اور عارف قرآن ہونا اور اسی طرح دین کو والدین سے پانا اور دین کو سمجھنا اور ہم آپ دین کو والدین سے پائی ہوئی ایک چیز سمجھتے جیسا ملا ویسے ہی اپنی اولاد کو منتقل کیا. اور اسلام کہتا ہے نہیں سمجھو کہ دین کیا. اور دیکھیے حسین کی سیرت. اب تک آپ نے فضائل حسین سنی. ولادت کے اوپر ایک جشن ہے غلام ہم لوگ اور ایک جشن ہے امام کا. تاریخ میں ایک واقعہ ہے. ایک دن حسین کے گھر میں ایک جشن ہو گیا. حسین نے لوگوں کو بلایا, ماننے والوں کو جمع کیا. ارے ہمارا مولا ہم اور آپ تو امام کے نام پہ جشن کرتے ہیں. امام یہ کس چیز کا جشن کر رہے ہیں؟ امام کے گھر میں یہ کون سی تقریب ہو رہی؟ لوگ آپ تو گئے مگر یہ دیکھ کے اور حیران ہو گئے کہ امام کے گھر کی تقریب ہے. مہمان خصوصی خود امام نہیں. مہمان خصوصی ایک ایسی شخصیت کہ جسے شاید عام حالت لوگ سلام بھی نہ کریں. اب تو رحمان سلمہ یہ کون ہے؟ مدینے کی ایک مسجد چھوٹا سا ایک مدرسہ چلاتی جہاں بچوں کو قرآن اور دینیات سکھاتے. ہمارے معاشرے کے اعتبار سے حقیر ترین انسان معذلہ ثم معذلہ. حسین کے گھر میں جشن ہے اور اس جشن کا مہمان خصوصی مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھانے اور دینیات سکھانے والا ایک چھوٹا سا عالم. وہ کوئی بہت بڑے عالم بھی نہیں. اور جب سب لوگ آ گئے حسین نے غلام کو اشارہ کیا جاؤ اور تحفے لے کے آؤ. تحفے لائے گئے اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. 1000 دینار 1000 حلے اور حلے یعنی لباس اور یہ حکم کہ اس عبد الرحمان کا منہ موتیوں سے بھر دو. 1000 دینار چھوٹی رقم نہیں. 9 لاکھ روپے بنتے ہیں آج کے حساب سے. ایک انسان کا خوبہ 1,01,000 دینار. یہ امام عطا کر رہے ہیں. ساتھ میں 1000 لباس. آج لباس اتنا قیمتی نہیں, اس زمانے میں لباس سونے سے زیادہ قیمتی. اور حکم کہ اس کا منہ موتیوں سے بھرا جائے. اب امام کا عمل لوگوں نے دیکھا, سمجھ لیں کہ ضرور اس آدمی کا ایسا کارنامہ کہ اسے یہ دیا جا رہا کیونکہ اسلام عدل کا تقاضا کرتا کہ جو آدمی جس چیز کو ڈیزرو کرے وہی اس کو دو. کسی نے پوچھ لیا مولا آخر اس عبد الرحمان نے کون سی ایسی دینی خدمت انجام دی کہ اسے آپ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں؟ کہا کہ اس نے میرے ایک بچے کو الحمد کا سورہ سکھا دیا. الحمد کا سورہ اور اس کے اوپر یہ انعام, یہ اس کا عبد الرحمان کا کیا احسان. ہمارا احسان ہے کہ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا کھیل کود اور ٹی وی کے بیچ میں 10 منٹ مکتب بھی ہو کے آ جاؤ. ہم احسان کرتے ہیں آج کے علماء پر. ہم احسان کرتے ہیں اگر بچے کو قرآن پڑھنے بھیجتے اور یہاں امام اتنا بڑا تحفہ. لوگ حیران ہو, پریشان ہو. اب دیکھیے کسی نے اعتراض کر دیا مولا ایک الحمد پر اتنا بڑا انعام اگر امام کہہ دیتے تو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تو شاید اس واقعے کا سب سے اہم جملہ ہم تک نہ پہنچتا. امام نے ایک عجیب جملہ تھا. ذرا دیکھیے امام کا جملہ. یہ حسین کی سیرت, حسین کا مزاج پہچانیے اور اسی پہ جشن ختم. ایک جملہ بس. یہ ہے مزاج حسین, یہ ہے مزاج معصوم. امام نے کہا کہ یاد رکھ تم اس پر حیران کہ میں نے اسے کتنا دے دیا اور میں اس سے شرمندہ کہ جو اس نے میری اولاد کے ساتھ کیا میں اس کے مقابلے میں اسے کچھ نہ دے سکا. اب تو حیرت اور بڑی. یہاں خمس کے 20 روپے یا 10 روپے دے آدمی سمجھتا ہے میں نے مرضی کو خرید لیا. اس کے خاندان کا کوئی فرد بھی اگر میرے شہر میں آئے تو جب میں آرڈر کروں میرے ناشتے میں پہنچ جائے. اور وہاں حالت یہ حسین کہہ رہے میں شرمندہ ہوں کہ جو اس نے دیا میں اس کے مقابلے میں کچھ نہ دے سکوں. اور حیرت پر مولا آخر یہ کیوں؟ امام دلیل دے رہے ہیں. دیکھیے کچھ چیزوں میں امام کہتے ہیں تم چپ ہو جاؤ تمہیں نہیں معلوم. یہاں نہیں کہ یہاں دلیل, عجیب دلیل, سمجھ میں آنے والی دلیل. امام فرما رہے ماشاءاللہ امام کی ہر دلیل سمجھ میں آتی مگر اس وقت چونکہ لوگوں نے اس مسئلے کو عجیب بنا دیا. خمس کے حوالے سے مراجع پر اعتراض, پیسوں کے حوالے سے علماء پر اعتراض,
بغیر کوئی خدمت کیے ہوئے عالم کو 24 گھنٹے غلام سمجھنے کا جذبہ. حسین کا جملہ سنے, میرا مولا کہتا ہے میں نے اتنا دیا اور کچھ نہ دیا, اس لیے کہ میں نے جو اس کو دیا بہت دیا ہے تمہارے خیال, مگر یہ سب فنا ہو جانے والا. کب تک چلے گا؟ 1000 دینار کا 1000 دینار سے دیے گا, 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال, اس کے بعد اس کا بیٹا پوتا پر پوتا 3-4 پشتیں, تبھی تو ختم ہو جائے. کپڑے ہو موتی ہو دینار, تبھی تو ختم ہو جائیں گے. کتنے سال گھسیٹیں گے یہ سب؟ 200 سال 400 سال 500 سال, جتنا بھی دیا جائے سب ختم ہو جائے. لیکن اس نے جو میرے بیٹے کو دیا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یعنی ہمارے الفاظ میں وہ دنیا میں بھی کام آئے گا, وہ قبر میں بھی ساتھ رہے گا, وہ الحمد وہ تعلیم قرآن قیامت میں بھی کام آئے گی, بولے صراط میں بھی کام آئے گی, جنت تک انسان کے ساتھ جائے گی. تو وہ تحفہ قیمتی ہے جو ختم ہونے والا ہے, یا وہ تحفہ قیمتی ہے جو جنت تک باقی رہنے والا ہے. حسین بتا رہے کہ ذرا معرفت تو حاصل کرو, لیکن ہمیں نہیں پتا, فرض کیجیے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ہاتھ میں جو ٹکڑا یہ پیتل نہیں ہے, یہ سونا, ہم اسے پیتل سمجھ رہے ہیں, پھینک دیں. جسے پتا ہے کہ سونا وہ دوڑ کے آئے گا اسے اٹھا لے گا, ہم کو نہیں پتا. ایک عالم قرآن سکھاتا, مسائل بتاتا, سیرت معصوم بتاتا, وہ ہمیں کیا دے رہا ہے ہمیں احساس نہیں ہو رہا. ہم معاذ اللہ سمجھ رہے ہیں پیتل مل رہا ہے, مٹی مل رہی ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا, اس لیے ہم اسے لوٹاتے ہیں. گالیاں, غیبتیں, تہمتیں, بہتان, حسد. لیکن امام بتا رہے غور تو کرو تم نے اسے کیا دیا, وہ تمہیں کیا دے رہا ہے. یہ ہے ہماری بنیادی خرابی. ہم کیوں نعمتیں ملنے کے بعد سرکش ہو جاتے ہیں؟ ہمیں دین ہی کا نہیں معلوم. اور کیسے پتا چلے؟ دین ملتا ہے علماء کے پاس سے, ان کو تو ہم نے سب سے پہلے چھوڑ دیا ہے, سب سے پہلے ان کو ترک کر دیا ہے. اب دین ملے تو کیسے ملے؟ بجلی کی لائن کاٹ کے ہم حیران ہوں کہ پنکھا کیوں نہیں چل رہا ہے. تو یہ غلطی ہماری ہے. روحانیت اور علم کی لائن کو ہم نے کاٹ دیا اور حیران ہے ہمارے معاشرے میں برائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں, گناہ کیوں بڑھ رہے ہیں. وہ تو اور بڑھیں گے, اس لیے کہ الیکٹرک کی لائن ہم نے کاٹی ہوئی ہے. تو سیرت حسین فضائل بھی آپ نے سنی, تاریخ بھی آپ نے سنی, حسین کے نانا کا طریقہ بھی آپ نے سنا, اور ان تمام کا حل بھی آپ سن لیجیے. حسین نے بتایا علماء کا احترام, علم کا احترام, مسائل بتانے والے کی عزت, یہ ہے سیرت حسینی کا پیغام. بس ہم سب کو خدا اس قابل کر دے کہ ہم ایسے مومن بن جائیں, ایسی مومنہ ہماری خواتین بن جائیں جیسا حسین مظلوم ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ اس اہم ترین اور افضل ترین رات کی خوشیوں کا, ہماری یہ خوشی, ولادت حسین کی یہ خوشی. پروردگارہ ہم نے دنیا کا دستور دیکھا کہ خوشی کے موقع پہ قیدیوں کو رہا کیا جاتا. ہم میں سے اکثریت 2 قید میں مبتلا, کچھ گناہوں کی قید میں اور کچھ مصیبتوں کی قید میں. پروردگارہ تجھے واسطہ حسین مظلوم کا, ہم میں جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, اور جو مصیبت میں مبتلا تجھے واسطہ حسین کی ولادت کی خوشی کا, اور تجھے واسطہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ کے مسائل کا, تمام مصیبت زدہ اور پریشان حال مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ خوشی, ہماری خوشی, بہرحال اس خوشی کو ہمارے مرحومین تک بھی پہنچنا چاہیے. تو پروردگارہ تجھے ولادت حسین کا واسطہ ہمارے مرحومین میں سے اگر کوئی عذاب میں مبتلا ہے تو اس کے عذاب کو دور فرما, اور ہر مرحوم مومن اور مومنہ کو حسین اور حسین کے بزرگوں کے ساتھ آج کی رات ملاق فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اسلام کی خاطر حسین کی اس قربانی کا کہ جس میں حسین اپنی جان سے لے کر اپنی بہن زینب کی چادر تک قربان کر دی, ہمیں سمجھ کر اس مقصد حسین اور اپنے دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یہ واسطہ دنیا میں آج جہاں جہاں مسلمان صرف مسلمان ہونے کے جرم میں ظالموں کی ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں, حسین کی اس ولادت کی خوشی کا واسطہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما. اور پروردگارہ کتنی ہی بڑی خوشی, یہ غم تو ہمارے ساتھ رہتا کہ ہمارا وارث, ہمارا مولا, ہمارا سرپرست, ہمارا آقا اور حسین کا وارث ہم سے دور پردہ غیبت میں ہے. پروردگارہ ہماری ہر خوشی, خصوصاً آج کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے حسین کے بیٹے اور حسین کے خون کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجر